خواتین و حضرات، آج کی تقریب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، معروف شاعر دانشور جناب شہزاد احمد صاحب کی یاد میں ان کی سالگرہ کے حوالے سے ترتیب دی گئی ہے۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت کلام سے ہوتی ہے اور یہ سعادت حاصل کریں گے شاہد حسین۔ میں شاہد حسین صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد جناب شہزاد احمد صاحب کی نعت پڑھنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سید شمعون آفتاب نقوی سے۔ سید شمعون آفتاب نقوی۔ بسم اللہ۔ ہم ہیں بھٹکا ہوا قافلہ یا نبی، راستہ 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 یا نبی، راستہ 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 یا نبی، ہم ہیں بھٹکا ہوا قافلہ یا نبی، ہوتے جاتے ہیں ایک دوسرے سے جدا، ہوتے جاتے ہیں ایک دوسرے سے جدا، بڑھتا جاتا ہے پھر فاصلہ یا نبی، بڑھتا جاتا ہے پھر فاصلہ یا نبی، ایسا اندھیر آنکھوں میں برپا ہوا، ایسا اندھیر آنکھوں میں برپا ہوا، داغ لگنے لگے خوشنما یا نبی، داغ لگنے لگے خوشنما یا نبی، ایسا اندھیر آنکھوں میں برپا ہوا، ایسا اندھیر آنکھوں میں برپا ہوا، داغ لگنے لگے خوشنما یا نبی، داغ لگنے لگے خوشنما یا نبی، جانے کب اپنی کشتی کنارے لگے،
جانے کب اپنی کشتی کنارے لگے، جانتے کچھ نہیں رہنما یا نبی، جانتے کچھ نہیں رہنما یا نبی۔ حبس کی یہ فضا ختم ہو، ختم ہو، حبس کی یہ فضا ختم ہو، ختم ہو، چل پڑے پھر سے تازہ ہوا یا نبی، چل پڑے پھر سے تازہ ہوا یا نبی۔ ہم تیرے فیض سے ملک والے ہوئے، ہم تیرے فیض سے ملک والے ہوئے، اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا یا نبی، اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا یا نبی، اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا یا نبی۔ ہم تیرے فیض سے ملک والے ہوئے، اپنا کوئی ٹھکانہ نہ تھا یا نبی۔ شکر کرنے کی توفیق بھی کب ہوئی، شکر کرنے کی توفیق بھی کب ہوئی، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا یا نبی، ہم سے کچھ بھی نہیں ہو سکا یا نبی۔ یہ تیرا ملک ہے، ہم تیرے لوگ ہیں، یہ تیرا ملک ہے، ہم تیرے لوگ ہیں، کیا کہیں اور اس کے سوا یا نبی، کیا کہیں اور اس کے سوا یا نبی، کیا کہیں اور اس کے سوا یا نبی۔ ہم ہیں بھٹکا ہوا قافلہ یا نبی، راستہ 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 یا نبی۔ یہ تھے جناب سید شمعون نقوی، جو شہزاد احمد صاحب کے گلہائے عقیدت بڑی خوش لہانی سے پیش کر رہے تھے۔ صاحب صدر، میں شہزاد صاحب سے اپنی تھوڑی سی یادیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہ شاعر تو باکمال تھے، لیکن ان کی جو خوبصورتی تھی وہ فی زمانہ اب انکا ہے، بہت کم لوگ آپ کو اس طرح کے ملیں گے۔ میں 92 کی ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا کہ شیخوپورہ کی ایک تنظیم نئی
تنظیم تھی تو وہ میرے پاس وہ لوگ آئے کہ ہم سالانہ اپنا مشاعرہ کروانا چاہتے ہیں، تو وہ کسی سینئر کی ہم صدارت کروانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے سعد اللہ شاہ کی وساطت سے شہزاد احمد صاحب سے رابطہ کیا۔ شہزاد احمد صاحب نے وہ بھی 2 ہفتے، اس کے تقریب میں 2 ہفتے کا وقت موجود تھا، تو انہوں نے حامی بھر لی کہ میں شیخوپورہ میں تشریف لاؤں گا، میں آ جاؤں گا۔ تو اسی دوران 1 ہفتہ جب گزرا تو ایک واقعہ وہ پیش آیا کہ آقائے صادق گنجی خانہ فرنگ ایران کا مشاعرہ کروایا کرتے تھے۔ وہ بڑا پروٹوکول والا مشاعرہ ہوا کرتا تھا، اس میں وہ اعزازیہ بھی دیتے تھے۔ تو وہ اسی دن تھا جس دن میں مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اچھا، میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا، میں نے کہا یہ اب پتہ نہیں شہزاد صاحب اس کو چھوڑ کے میرے پروگرام میں آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے۔ اچھا، وہ اتفاق ایسا ہوا کہ میں ان کو دوبارہ سے جب ملنے کے لیے آیا ہوا تھا لاہور میں ان کی کمٹمنٹ کے بعد، تو میرے سامنے ان کو فون آیا یہ صادق گنجی صاحب کا۔ تو وہ فرمانے لگے بھئی میں نے تو ارشد نعیم سے وعدہ کیا میں تو شیخوپورہ جاؤں گا، اگر وہاں سے میں جلدی فراغت ہوئی تو پھر آؤں گا، ورنہ میں نہیں آؤں گا۔ تو ورنہ ہمارے تو ماشاءاللہ کسی کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک بڑا مشاعرہ مل جاتا ہے تو وہ پہلی کمٹمنٹ کو وہ بالکل چھوٹے مشاعرے چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں نا ایک جو صاحب صدر انہوں نے اس میں 2-3 غزلیں، اور وہ اس مشاعرے کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، کیونکہ مجھے جب میں نے مشاعرے کے لیے ان سے وقت مانگا تو فرمانے لگے بھی وہاں کوئی سامعین بھی، آڈینس بھی ہوں گے۔ میں نے کہا جی یہ چھوٹا شہر ہے، آپ کو سننے والے بہت لوگ آئیں گے وہاں۔ تو وہاں واقعی ان کو بہت اچھا سنا گیا، 5-6 غزلیں ان سے سنی گئی، تو وہ عرصہ دراز تک اس مشاعرے کو یاد کرتے رہے۔ تو میں کسی اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں نا اس غزل کے 4 شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا جو انہوں نے وہاں پڑھی تھی۔ وہاں انہوں نے جو غزلیں پڑھی تھیں جس پہ ان کو سب سے زیادہ داد ملی تھی وہ یہ غزل تھی کہ حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے، حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے، وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے، حال اس کا تیرے چہرے پہ لکھا لگتا ہے، وہ جو چپ چاپ کھڑا ہے تیرا کیا لگتا ہے، اور درد کے پیڑ پہ کچھ پھول نظر آنے لگے، درد کے پیڑ پہ کچھ پھول نظر آتے ہیں، ہاتھ تیرا میرے سینے پہ درا لگتا ہے، درد کے پیڑ پہ کچھ پھول نظر آتے ہیں، ہاتھ تیرا میرے سینے پہ درا لگتا ہے، اور یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، ایک تعلق ہے کہ جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے، یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، ایک تعلق ہے کہ جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے، اور اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے، اے میرے جذبے دروں، اے میرے جذبے دروں مجھ میں کشش ہے اتنی، جو خطا ہوتا ہے وہ تیر بھی آ لگتا ہے۔ خواتین و حضرات، محترمہ سمرین رضوی نے 97-98 سیشن میں اورینٹل کالج لاہور کے تاریخی ادارے سے ایم اے اردو امتیازی حیثیت میں، وہ ان کی 2nd پوزیشن تھی اس سیشن میں، یونیورسٹی میں وہ 2nd پوزیشن انہوں نے لی تھی۔ تو ان کا تحقیقی مقالہ جو انہوں نے ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب کی نگرانی میں مکمل کیا تھا وہ تھا شہزاد احمد بطور شاعر۔ تو محترمہ سمرین رضوی ہماری بہن ممتاز شاعرہ فرح رضوی کی سسٹر ہیں، تو ان کی ایک تحریر چھوٹی سی اس حوالے سے میں نے بالخصوص جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے پھر محترمہ فرح رضوی سے درخواست کی تھی کہ ان سے
شہزاد احمد صاحب کے فن اور شخصیت کے حوالے سے ایک تحریر حاصل کریں، تو میں ملتمس ہوں جناب محترمہ فرا رضوی صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ تحریر جو ہے نا وہ آپ کی پیش کریں۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم، اور جناب صدر کی اجازت سے میں پہلے تعارف پیش کر دوں کہ یہ جو مقالہ جس کے بارے میں ابھی ذکر ہو چکا، اس کا موضوع تھا شہزاد احمد بطور شاعر۔ اب میں اس کے کچھ حصے پڑھوں گی کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک طویل تحقیق اور محنت والا کام تھا۔ میں کچھ حصے پڑھوں گی اور پیشگی معذرت کے فون سے پڑھتے ہوئے اگر اونچ نیچ ہو جائے تو۔ مفصل بحث کو سمیٹتے ہوئے ہم بحیثیت مجموعی ان کی شعری خدمات کا اردو شاعری کی تاریخ میں تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہزاد احمد کی شخصیت، ادبی شخصیت کثیر و جہات ہے۔ شاعر، ترجمہ نگار، سائنسی، فلسفیانہ اور نفسیاتی نوعیت کے مضامین لکھنے والے نثار، انشائیہ نگار، ڈرامہ نگار اور ادبی رسائل کے مدیر، یہ سب انہی کی شخصیت کے مختلف روپ ہیں، لیکن ان کی شخصیت کا مرکزہ شاعری ہی ہے۔ بقایا تمام دھارے ان کی شاعری میں ہی آ کر مدغم ہوتے ہیں۔ شہزاد احمد کی شعری شخصیت کی پہچان کا بنیادی حوالہ ان کی غزل گوئی ہے، جس کی باقاعدہ ابتدا سن 46 سے ہوئی۔ ان کے پہلے 2 شعری مجموعے صدف اور جلتی بجھتی آنکھیں صرف غزلیات پر مشتمل ہیں، جبکہ باقی تمام شعری مجموعے کھلا دریچہ، خالی آسمان، بہہ کر جانے کی رت، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے اور پیشانی میں سورج میں غزلیات کے علاوہ نظموں کو شامل کرنے کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ ان کا تازہ ترین شعری مجموعہ اترے میری خاک پر ستارہ صرف نظموں پر مشتمل ہے۔ یہ میں نشاندہی کر دوں کہ یہ سن 58 کا ہے، اس لیے اس کو تازہ ترین کہا گیا ہے۔ اس مجموعے کے علاوہ ان کا صرف نثری نظموں پر مشتمل مجموعہ معلوم سے آگے بھی آج کل زیر طبع ہے۔ یہ مجموعہ قارئین کی توجہ اس امر کی جانب مبذول کراتا ہے کہ شہزاد احمد کے شعری سفر کا آغاز اگرچہ غزل گوئی سے ہوا تھا، لیکن وہ معرہ نظم اور آزاد نظم سے ہوتے ہوئے اب نثری نظم تک آ پہنچے ہیں۔ نثری نظم کے پیرائے کو اپنانے کا سبب ان کے ہاں وہ فکری اور سائنسی موضوعات ہیں جن کے لیے وہ غزل اور آزاد نظم کے پیرائے کو موضوع خیال نہیں کرتے۔ بہتر یہی ہے کہ اس امر پر نثری نظموں کے ذیل میں گفتگو کی جائے۔ فی الحال ہم شہزاد احمد کی غزل گوئی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ شہزاد احمد کے ہاں غزل گوئی کا ارتقائی سفر تقسیم کے بعد اردو غزل گوئی کے ارتقائی مناظر سے ہٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ قیام پاکستان کے بعد غزل گو شعراء کے ہاں پہلے جو نمایاں رجحان ابھرا وہ پیروی میر کا رجحان تھا۔ شاعروں کی ایک نسل میر کی جاں گدازی سے اپنا ناطہ محسوس کرنے لگی تھی، اور یہ احساس بہت شدت سے ابھرنے لگا تھا کہ جیسے فسادات کی زد میں آئی ہوئی بستیوں اور میر کی شاعری میں موجود چراغوں میں کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور ہے۔ میر کی لمبی بہریں میرا جی اور مختار صدیقی کے حصے میں آئیں، ابن انشا نے ان کے جوگیانہ لہجے کی میراث پائی، اور ناصر کاظمی نے ان سب سے ہٹ کر ہجرت کے تجربات کو میر کے آشوب کے ساتھ ملا کر اسے نئے طرز احساس اور دردناک لے میں ڈھال دیا۔ اس لہجے کی گونج آج تک سماعتوں میں محسوس کی جا رہی ہے۔ یہی طرز احساس پاکستانی غزل کی اولین پہچان ہے، کیونکہ ترقی پسند غزل پاکستان کے قیام کے ابتدائی دنوں میں نیا طرز احساس نہیں رکھتی تھی، بلکہ ایک طرز احساس کی توسیع اور اس کے اگلے امکانات کی تلاش کے سفر میں تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شہزاد احمد کی غزل نے اپنی پہچان کا سفر آغاز کیا۔ انہوں نے داغ یا کانا، فراق گورکھپوری اور فانی جیسے اساتذہ کلام کے جوہری پاروں سے استفادہ کیا، اور یوں اپنے کلام کو کلاسیکیت کے عطر سے معطر کیا۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان کے ہاں کلاسیکی شعراء کی روح کی گونج اس درجے بلند نہیں ہونے پاتی کہ اس غلغلے میں خود ان کی آواز دب جائے۔ وہ ماضی کو ساتھ لے کر ضرور چلتے ہیں، لیکن یہ ساتھ محض رفاقت کے درجے پر رہتا ہے، رہبری کا فریضہ انجام نہیں دیتا۔ اپنے پیش رووں میں شہزاد احمد نے سب سے زیادہ اثرات یگانہ سے قبول کیے۔ تشکیق، تلخی، چبھن، حوصلہ مندی، جرأت شکوہ، یہ سب خصوصیات ان کے ہاں یگانہ کی یاد دلاتی ہیں، لیکن شہزاد کے ہاں جرأت شکوہ کے ساتھ ساتھ انداز تشکر بھی ہے۔ ان کے ہاں تلخی انتہائی حدوں پر نہیں ملتی۔ جہاں تشکیق کے کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، تیقن اور خدائے لم یزل کی خدائی پر بھرپور اعتقاد بھی ملتا ہے، اور یہی جہت انہیں یگانہ سے ممتاز کرتی ہے۔ شہزاد احمد نے اپنے سے پہلی ادبی نسل کے شعری لہجے کی خوفناک فضا، حزنیہ آہنگ اور فطرت کے رنگوں کی چمک دمک سے علیحدہ ہونے کی کوشش بھی کی۔
یہ کاوش دو سطحوں پر بہت نمایاں ہے. ایک سطح پر اس کاوش کا رنگ جذبے سے شعور کی طرف سفر کرنے کے سے انداز کا ہے، جبکہ دوسری سطح پر غزل میں نئے شعری ماحول کی جدیدیت اور متمدن معاشرے کے مناظر تخلیق کرنے کی کاوش میں مصروف دکھائی دیتے ہیں. ان کی اس ڈھنگ کی غزلوں میں شہر کی سڑکوں پر چلتی بسیں، کالج کے زمانے کی رنگینیاں اور نوجوانی کی بے فکریاں اپنے رومان پسندی کے ساتھ بہت نمایاں نظر آتی ہیں. چنانچہ اسی سبب سے ان کے ہاں غزل تعقلات کے ساتھ ساتھ واقعیت سے بھی وابستہ نظر آتی ہے، اور ان کی غزل میں کلاسیکیت اور جدیدیت کا ملاپ خوبصورت تاثر چھوڑتا ہے. دور جدید میں اگرچہ نہ تو غزل کی حیت اور نہ شعری لغت میں کوئی انقلابی تبدیلی رونما ہوئی، لیکن یہ بات اظہر من الشمس ہے غزل کی تفہیم جدید زمانے کے ساتھ بدلتی جا رہی ہے. اس کی معنوی جہاد جدید تر انسانی سوچ کے ساتھ اپنی پرتیں بدل رہی ہیں. گل و بلبل سے شروع ہونے والا ذکر اب انسان کی نفسیاتی باطن کی معرفت کی کھوج میں مشغول ہو چکا ہے. آج کا غزل گو چاند تاروں کے بارے میں اس تعجب سے بات نہیں کرتا جیسے کہ پہلے غزل گو کیا کرتے تھے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے کائناتی مظاہر کو چھو کر ان کے اسرار کھول دیے ہیں. یوں غزل گو اور غزل کے قارئین کے تینوں کے شعری مزاج میں بنیادی انقلابی تبدیلیاں لائی ہے. آج ہی غزل سستے نشے کے طالب قارئین کو ان کی طلب سے بڑھ کر نوازنا چاہتی ہے، اور شہزاد احمد کی غزل بھی آج ہی کی غزل ہے جو اپنے دامن میں مابعد الطبیعیات اور طبیعیات دونوں کے سما جانے کی گنجائش رکھتی ہے. اس غزل میں محض رومانی دھندلکے ہی نہیں بلکہ گہرے نفسیاتی حقائق اور جدید انسان کی ہر لمحہ ریزہ ریزہ ہوتی زندگی کی عکاسی بھی موجود ہے. شہزاد احمد کے ہاں انسان کے اندر سے باہر اور باہر سے اندر تک کے سفر کی تمام رودات موجود ہے. شکوہ بھی ہے اور شکر بھی. زمین پر قدم جمانے کا منظر بھی موجود ہے اور اسی زمین پر جبیں رکھ دینے کا نظارہ بھی. شہزاد احمد کی غزل میں دیوار، سورج، سفر، دل اور آنکھ بنیادی ستارے ہیں جن کے سہارے ان کی غزل معنویت کی پرتیں درجہ بدرجہ بدلتی رہتی ہے. ان کے ہاں تشبیہاتی نظام بھی اپنی جگہ بہت مستحکم ہے. وہ روایتی اور مروجہ تشبیہات کے ساتھ جدیدیت اور انفرادیت کی حامل تشبیہات بھی استعمال کرتے ہیں، جس کے سبب جدید اردو غزل گو شعراء میں ان کی اپنی الگ پہچان مضبوط ہوتی ہے. ثنائے و بدائے کا استعمال ان کے ہاں مقصود بذات نہیں بلکہ فکر سے مطابقت رکھنے والے مواد کو استعمال کرنے کا رویہ موجود ہے. انہوں نے اپنی غزل کے لیے طوالت کے لحاظ سے درمیانی یا پھر مختصر بحروں کا انتخاب کیا ہے. لمبی بحروں میں اگرچہ غزلیں کہیں ہیں لیکن ان کی تعداد نسبتاً کم ہے. شہزاد کے ہاں 2 غزلیں 6 غزلیں بھی ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ غزل میں قطعات کا بھی اہتمام کرتے ہیں. ان کے ہاں فارسی اور عربی مرکبات اور ثقیل الفاظ سے اجتناب کا رویہ دکھائی دیتا ہے اور سہل ممتنع کی خوبصورت اور عمدہ مثالیں جا بجا نظر آتی ہیں. گو اپنے شعری سفر کے آغاز میں ان کے ہاں داغ کے زیر اثر محاورہ بندی کا رجحان موجود تھا، لیکن بعد ازاں کہے گئے اشعار میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ شعوری التزام کم ہوتا چلا گیا اور فکری رنگ واضح طور پر سامنے آیا. غزل کی بنیاد انسان، خدا، کائنات اور کائنات کے تکون کی تعلق کی رمزیں پانے کی جستجو ہے. وہ اس تعلق سے ہی گتھی سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں جس سے ان کے ہاں فلسفیانہ رنگ غالب آ جاتا ہے. میں اس کو تھوڑا مختصر کرتے ہوئے آخری حصہ پڑھتی ہوں. شہزاد احمد کی نظم نگاری اور غزل گوئی کا سفر ساتھ ساتھ چلتا دکھائی دیتا ہے، لیکن ان کے ہاں غزلیات کی تعداد ان کی نظموں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں نظم سے زیادہ کہیں تخلیق کی توانائی ان کی غزل میں نظر آتی ہے. ان کی پنجابی شاعری میں آنکھ، دل، چراغ اور اندھیرا بنیادی ستارے ہیں. ان کے ہاں پنجابی الفاظ کا استعمال جو شہری علاقوں میں بولی جاتی ہے اس پنجابی سے مملو ہے، یعنی ٹھیٹھ پنجابی الفاظ موجود نہیں. ابلاغ کے پہلو سے دیکھا جائے تو یہ ان کی کامیابی ہے، لیکن پنجابی زبان و ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو شاید ایسا نہیں. شہزاد احمد نے چند افریقی منظومات کے تراجم بھی کیے ہیں. وہ ترجمہ نگاری میں اصل متن کو مد نظر رکھا کرتے تھے، لیکن اکثر بعض اوقات ترجمے میں تخلیقی شان پیدا کرتے ہیں. شعر کے تاثر میں اضافے کے واسطے الفاظ میں کمی یا بیشی کی صورت ان کے ہاں موجود ہے. ترجمہ نگاری کے اصولوں کے لحاظ سے شاید یہ بات قابل قدر نہ ہو، لیکن اس سے شہزاد احمد اپنے تراجم کی تاثیر اور شعریت میں اضافے میں کامیاب رہتے ہیں. شہزاد احمد نے اپنی علمی و ادبی کاوشوں سے اردو کی شعری تاریخ میں گراں قدر اضافے کیے.
جدید ترین فکری، فلسفیانہ اور نفسیاتی حوالوں کی مضبوطی نے ان کے ہاں نثر اور نظم کے شعبوں کو انفرادی شان عطا کر دی۔ ان کے علمی، ادبی اور تخلیقاتی معاملات متنوع اور قابل رشک ہیں۔ ڈاکٹر تحسین فراقی جب کہتے ہیں تو بجا ہی کہتے ہیں، کوٹ: حق یہ ہے کہ تاریخ شعر اردو ان کے ذکر کے بغیر اسی طرح نامکمل رہے گی جس طرح فریضہ حج وقوف عرفات کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ یہ تھی محترمہ فرا رضوی۔ شہزاد صاحب کی کچھ غزلیں گائی گئیں، اور اگر ہم غزل کی گائیکی کے حوالے سے دیکھیں تو غزلیں بہت سی گائی گئی ہیں، لیکن جو اس غزل کے مزاج کے مطابق اس کی دھن ترتیب دی گئی ہے اور اس کے گانے والے نے اس کا حق ادا کیا ہے، وہ بہت کم غزلیں ہیں، یا بہت کم غزل گو اتنے خوش قسمت ہیں۔ دو غزلیں مجھے ان کی بہت پسند ہیں۔ وہ ایک تو غزل مہدی حسن نے بھی گائی ہے اور حبیب ولی محمد نے بھی گائی ہے، جل بھی چکے پروانے، ہو بھی چکی رسوائی، اب خاک اڑانے کو بیٹھے ہیں تماشائی۔ اچھا، یہ جو دونوں نے نا، میں بڑا حیران ہوا صاحب صدر کہ حبیب ولی محمد نے تھوڑے سے مختلف راگ میں اس سے گایا، لیکن دونوں کے ہاں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ یہ راگ اس کے لیے موزوں نہیں تھا اس غزل کے لیے۔ ایک غزل جو ان کی پرویز مہدی نے گائی ہے تو وہ بہت خوبصورت ہے، جس کا وہ مطلب ہے کہ جو شجر سوکھ گیا ہے وہ ہرا کیسے ہو، جو شجر سوکھ گیا ہے وہ ہرا کیسے ہو، میں پیغمبر تو نہیں میرا کہا کیسے ہو۔ یعنی مطلب بھی بہت شاندار مطلب ہے، اس میں شعر بھی بہت شاندار آئے ہیں۔ تو شہزاد احمد صاحب کو ایک اور بھی خوش قسمتی ان کی تھی کہ شہزاد نام کے جتنے بھی شاعر تھے ان کی غزلیں بھی انہی کے نام لگ جاتی تھیں، یعنی بالکل۔ تو فرز شہزاد کی غزلوں کو بھی، شہزاد جلندری کی غزلوں کو بھی ایک عرصہ تک ہم انہی کی شہزاد احمد صاحب کی غزلیں سمجھتے رہے۔ تو یہ بہت اچھی گفتگو سے آغاز ہوا ہے آج کی محفل کا۔ تو جو کینٹ کا حلقہ تھا اس میں جو شہزاد احمد صاحب کے سب سے زیادہ قریب لوگ تھے، وہ ان میں ایک نام ہمارے معروف نعت گو، شاعر غزل گو جناب قاری صادق جمیل صاحب کا ہے۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شہزاد صاحب کی جو خوبصورت یادیں ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جناب۔ آپ کی تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تقریب ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے، اور یہ کہ شہزاد احمد کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے، شاعر تو تھے ہی، دوست بڑے اچھے تھے۔ کسی دوست کو کوئی تکلیف پہنچی تو شہزاد صاحب ان کے گھر جاتے تھے۔ بہت سے دوستوں کا میں نہیں گواہ ہوں جن کے ساتھ مجھے ساتھ لے جاتے، اور چلیے یار۔ تو پھر یہ کہ بہت سے ایسے دوست جو ریٹائرڈ تھے یا جن کا ذریعہ معاش کوئی نہیں تھا، ان کے انہوں نے وظیفے مقرر کروائے ہوئے تھے، اور وہ ابھی تک ان کے وہ جو ہیں وظائف وہ لے رہے ہیں۔ یعنی ان کو خوشی ہوتی تھی یہیں ایک بچہ کام کا، اب تو وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کے بچے بھی بڑے ہو گئے، حنیف مالی ہے یہاں، تو اس کو نکال دیا شالہ اور باغ سے، اپنا ملازمت سے۔ انہوں نے کہا اب آپ کی جگہ نہیں ہے، تو میں نے شہزاد صاحب درخواست کی، میں وہ ایک بچہ ہے تو ہمارے محلے میں، اور اس کو اگر آپ کے پاس کوئی کہے ہاں میرے پاس مالی کی جگہ بھیج دو، صبح ہی بھیج دو۔ اس بات کو 20 سال ہو گئے تقریباً، وہ ماشاءاللہ یہاں ہے، یہاں سے اب ریٹائر ہونے والا ہے۔ تو یعنی وہ خوش ہوتے تھے کام کر کے، دوستوں میں کام یہ حنیف آ ہی گیا جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ انہی کا لگایا یہاں پودا ہے، یہ خود بھی مالی ہے اور یہ پودے لگاتا ہے۔ تو یہ پھر مجھے بڑی سہولت تھی، میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس 5 منٹ کا تھا راستہ پیدل جانے کا، شہزاد صاحب کے یہاں آنے کا۔
تو مجھے پیار سے مولوی کہتے تھے، مولوی کی کر رہے ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا ان کا یہ کہنا. تو بلا لیتے تھے، چل آ جا پھر جی ویلا تے آ جا. جو امرتسری تھے، ابھی امرتسری ہیں، ہماری زبان وہ بڑا ہم انجوائے کرتے تھے. پنجابی وہ یا پنجابی بولتے تھے یا پھر وہ اردو کم ہی بولتے تھے، بوقت ضرورت بولتے تھے اردو یا پنجابی بہت، وہ انگلش بھی بول لیتے تھے. لیکن ان کا جو تھا نا انداز شہزاد صاحب کا، اب دیکھیں یگانہ، اور ایسے جو اساتذہ تھے ذوق اور داغ یہ سارے ان کو بڑے اچھا. اقبال کا تو وہ ان کے تو عاشق تھے نا اقبال کے، وہ کہہ رہے تھے کہ اقبال سے بڑا شاعر کوئی نہیں ہے. تو باقی جو تھے ان کے نام بڑے ادب سے لیتے. میں نہیں کبھی اپنا سنا کہ کسی کو انہوں نے ایسے ایزی لیا یا اچھا. ان کا دو کام تھے، وہ اپنا یا محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. درمیانی راستہ ان کے پاس تھا ہی نہیں. اپنے ہم اسروں میں بھی جن سے وہ بڑی محبت کرتے تھے ان کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے، جن سے نہیں کرتے تھے ان کا بھی نام ویسے لیتے تھے جیسے ان کو لینا چاہیے تھا. ہاں وہ اچھا دیکھیں ڈاکٹر وزیر آغا احمد ندیم قاسمی، وہ صلح کے بڑے قائل تھے کہ صلح ہونی چاہیے. بیٹی کی شادی تھی، شہزاد صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو ڈاکٹر وزیر آغا اور اپنا ندیم قاسمی صاحب کو اکٹھا بٹھا دیا انہوں نے. ہاں واجد بھی تھا اس میں، ہم اس شادی میں تھے، تو اکٹھا بٹھا دیا انہوں نے دونوں کو. تو یہ ہمارے ہاں بہت کم نظر آتا ہے کہ وہ ہاں. اور پھر شاعری ان کی جن دنوں اپنا ناصر کاظمی کی دھوم تھی، انہی دنوں شہزاد صاحب بھی اپنا جو تھے وہ اپنا بلکہ کسی نے لکھا ہے کہ وہ تو کچھ اس سے بھی زیادہ اچھا ان دنوں پھر شہزاد صاحب کی غزل پہ اعتراض بڑے ہوتے تھے. جو پرانے غزل کہنے والے تھے لو یہ غزل ہے بھلا یہ اس میں کیا ہے، اس میں غزل والی بات ہی کوئی نہیں ہے. تو ناصر کاظمی پہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ وہ تو پھر بھی اپنا کچھ وہ روایت والے استعمال کرتے تھے، لیکن شہزاد صاحب کے ہاں تو بالکل وہ تو تراکیب کو بھی کہتے تھے یار پھر فارسی شاعری کر لو، یہ تراکیب ہی استعمال کرنی ہے تو شاعری میں فارسی میں شاعری کر لو. وہ بڑا اچھا کھلے دل کے مالک تھے، مہمان نواز بڑے اچھے تھے. میں واجد رضا عباس رضا بھی تو ہمیں وہ بلا لیتے تھے. اچھا یہ دیکھیں بڑے آدمی کی پہچان دیکھیں، ہم چھوٹے تھے ان سے جونیئر تھے، کوئی 20 سال کا ہمارا گیپ تھا، عمر کا بھی گیپ تھا، لیکن ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا شہزاد صاحب نے کہ وہ ہم سے سینئر ہیں، یا ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہم بہت بڑے آدمی. پھر دوسری بات یہ، ہمیں وہ سی آف کرنے کے لیے دروازے تک آتے تھے. ان کے جو مطالعہ جو اپنا کمرہ تھا ان کا جو جہاں پڑھتے تھے ریڈنگ روم، وہاں سے لے کر دروازے تک کافی فاصلہ تھا. لیکن شہزاد صاحب اور پھر یہ اپنا توحید بھائی، توصیف بھائی، یہ ہمارے ساقی تھے. جب ہم جاتے تھے تو کہتے چلو پانی لے ساقی، پھر یہ ہمیں اپنا پانی پلاتے تھے. اب ہمارے کھانا تو اسپیشل جب ہوتا تھا مولوی کی کہہ رہے ہیں یار آ جا کھانا پکے آ جا اکٹھے کھاتے ہیں، تو ہم پیدل بڑا ایزی تھا ہمارے لیے. لیکن سیکھا بڑا کچھ ہم نے ان سے. دیکھیں سیکھنے کی ضروری نہیں کہ آپ ذہن میں تلمذ طے کریں یا کاپی اور پین لے کے بیٹھیں تو سیکھیں. ویسے وہ بڑا وہ اچھا ان کا سکھانے کا انداز بھی بڑا اچھا تھا. ایک عبدالحکیم وفا صاحب، ہمیں الہیات کا بھی انہوں نے ماسٹر کیا. کہہ رہے تھے یہ ایک فن ہے بھائی. ہاں شہزاد صاحب اور عبدالحکیم وفا اللہ جنت نصیب کرے دونوں کو. الہیات ہمیں وہ پھر مثالیں سناتے تھے، پھر ہمیں کہتے تم بھی کہہ کے لانا. تو یہ ہم نے بڑا کچھ سیکھا ان سے، تربیت کہ یہ کہ وہ کبھی شہزاد صاحب جواز جعفری بھی بیٹھے ہوئے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہزاد صاحب بہت قریب سے. اگر آج وہ سعد اللہ شاہ یہاں ہوتے تو ان کا ہونا چاہیے تھا، وہ بھی سعود کو بھی آنا چاہیے تھا. یہ سعود بھی ان کے بہت ہاں قریبیوں میں سے تھے، اور وہ سعد اللہ شاہ تو بہت زیادہ. تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے شہزاد صاحب کے دور میں سانس لیا، ان کو دیکھا، ان سے باتیں کی، اور ڈھیروں باتیں کرتے تھے. وہ لوگ ترستے تھے شہزاد صاحب بات کرنے کے لیے کہ وقت مل جائے. ہمیں خود وقت دے، جب فارغ ہوتے تھے آ جاؤ یار بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں. پھر شام کو اگر ہم جاتے تو گھر کے سامنے لان بڑا اچھا ہے ان کا، تو وہاں کرسیاں ڈلوا لیتے، وہاں بیٹھ جاتے تھے، دیر تک باتیں کرتے تھے، فن پہ باتیں ہوتی تھیں. تو پھر شعر کیا ہے، شعر کے انہوں نے بہت زیادہ وہ شعر کو کہتے تھے شعر یار شعر تمہاری پہچان ہے. اگر تم شعر ایزی لیتے ہو، شعر کو برائے شعر کہتے ہو، ایسے شعر کہتے ہو، کیا فائدہ، نہ کہو اس سے بہتر ہے.
شعر کو اس کے تقاضے پورے کرو اگر شعر کہتے ہیں تو وہ سارا کچھ شہزاد صاحب کے ہاں ہمیں وہ ہمیشہ بہت زیادہ محبت ملی، پیار ملا ہم سے. وہ بہت باتیں کرتے تھے لوگوں کے بارے میں بھی، اپنے بارے میں بھی. اور کسی کو اچھا آپ وہ پتہ ہے آپ کو جملہ بازو تھے وہ جانے نہیں دیتے کسی کو. وہ محفل میں کوئی قابو آ گیا، جہاں بھی آ گیا وہ کسی نے بات کی تو پھر وہ جا کہاں سکتا ہے شہزاد صاحب کے سامنے. تو وہ کہ ایک دفعہ وہ آئے اسلام آباد سے آئے تو باتیں ہوتی رہیں ان سے بہت زیادہ. تو ان کے خالد صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے عدیم کیوں عدیم ہاشمی. تو میں وہ کیا کہا یہ نہیں بتاؤں گا. ان کا خالد صاحب نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے تو فرمانے لگے کہ جاؤ پھر یہ تم بھی خالد سے کہہ دینا کہ شہزاد یہ کہتا ہے. تو بڑے وہ ان کی باتیں. ایک دفعہ ایک عجیب سا قافیہ چل رہا تھا، غزل پڑھ رہے تھے شہزاد صاحب. جاوید قاسم اللہ جنت ہی نصیب کرے اس کو. ہاں ہمارا ہمارا دوست ہے. تو وہ کہنے لگا شہزاد صاحب ایک قافیہ مس ہو گیا. کہیں بیٹا اب اس کو منہ میں رکھو، بعد میں بات کریں گے اس کے. شہزاد صاحب تو بڑے گریٹ آدمی تھے نا. ان سے ہم نے اتنا وقت گزارا ہم نے شہزاد صاحب کے ساتھ. ہمیں فخر ہے کہ وہ پھر علم جو تھا. اب یہ دیکھیں اپنا شاعری تو ہے ہی، نفسیات ہاں جی. اس کے بعد اپنا وہ طبیعت ہاں جی، ہاں فلسفہ جس پہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی انہوں نے. اور وہ انہوں نے جو تراجم کیے ہیں جی وہ یونگ کا اور وہ ہاں بہت کمال تراجم کیا. ہم کیوں جاگتے ہیں ان کی ایک وہ ترجمہ ہے وہ پڑھنے والا ہے. تو اس ایسے شہزاد صاحب نے جو ہم نے لیا شہزاد صاحب سے، جو ہم نے سیکھا ان سے، ابھی تک شہزاد صاحب ہمارے دل میں بستے ہیں. ہم کوئی میں واجد بیٹھے ہوں تو شہزاد صاحب کا ذکر نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ہم ان کی بغیر بات کریں، کیونکہ وہ ہماری محفلوں کا حصہ تھے. بلکہ ہم ان کے بچے تھے، ان کے جونیئر تھے ان کے. تو ہمیں نقوش ایسے چھوڑے ہیں شہزاد صاحب نے کہ ہر لمحے ہمیں ان کی یاد جو ہے نا آتی رہتی ہے. پھر توحید بھائی ہیں جی، اکثر شہزاد احمد بالکل بیٹھے ہوں تو پتہ چلتا ہے شہزاد صاحب ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کو ویسے اسی نظر سے دیکھتے ہیں، شہزاد صاحب کی نظر سے. توحید ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے ان کو. اور یہ دیکھیں کہ شہزاد صاحب نے حلقہ تخلیق ادب کی بنیاد رکھی. توحید ابھی تک اس کے میزبان ہیں. جو مشاعرہ ہوتا ہے اس کے اپنا میزبانی کے چائے وغیرہ کا سارا اخراجات توحید برداشت کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بڑے لوگوں کی بات ہے اور تربیت کا اثر ہے کہ شہزاد صاحب خود بھی بڑے تھے، آگے ان کے جو اولاد ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں. انہوں نے نقش قدم پہ چلتے ہیں. ہمیں بہت سے اپنا میں فون کر لیتا ہوں توصیف کو، ابھی چند دن پہلے بھی کیا میں نے. ہماری یادیں تازہ رہتی ہیں ان کے ساتھ نا، ان سے بات کر کے. تو یہ اچھا ان کا بھی وہی انداز ہے، بالکل وہی، اور بڑے پیار سے بات کرتے ہیں. تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شہزاد صاحب کو کروٹ جنت سے ہی فرمائے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جب دیکھیں جب آپ دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ نے اچھا بویا اور اپنا چنا بویا تو گندم کاٹیں نہیں، چنا ہی کاٹیں گے آپ. تو بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. بھی بات دوست ہیں لیکن باتیں بہت سی ہیں. بہت شکریہ. بہت عمدہ گفتگو قاری صاحب نے فرمائی. 6 برس سے زیادہ صاحب صدر مجلس ترقی ادب میں انہوں نے گزارے. 2006 سے 2012 میں ان کی غالباً 12 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ 6 سال یہاں رہے. تو اسٹاف کی نمائندگی کے لیے میں ہماری لائبریرین ہیں محترمہ مہرین شہزادی، تو وہ چند باتیں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گی. میں محترمہ مہرین سے گزارش کرتا ہوں. ہماری لائبریرین ہے اور انہوں نے شہزاد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے. السلام علیکم. میں یہاں لائبریرین ہوں اور مجھے لانے والے شہزاد صاحب ہیں. میرا انٹرویو انہوں نے کیا، مجھے ترقی انہوں نے دی. ان کے ہوتے ہی میری شادی ہوئی اور میری شادی پر وہ لاہور سے پتوں کی تک آئے، میرے سر پہ ہاتھ رکھا
اور میری شادی اٹینڈ کر کے گئے. بہت مہربان, بہت رحم دل, بہت نرم مزاج اور بہت اچھی باتیں کرنے والے. اس طرح سے سکھایا انہوں نے, اس طرح سے بتایا انہوں نے کہ جیسے ماں باپ بتاتے ہیں, جیسے کوئی بڑا بتاتا ہے. شادی سے پہلے انہوں نے مجھے اس طرح سے گائیڈ کیا. جہیز کو بہت بڑی لعنت سمجھتے تھے. اس طرح کی باتیں انہوں نے بتائیں کہ کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. اور مجھے یہ کہا کہ یہ دفتر جو ہے نا, اور میں اس کو تم نے اپنا میکہ سمجھنا ہے, اور کبھی اگر تمہارے ہسبینڈ, یاسر نام ہے ان کا, وہ بھی تمہیں کچھ کہیں تو مجھے بتانا, میں کان کھینچوں گا اس کے. تو بہرحال ہماری جو مجلس ترقی ادب کی لائبریری ہے وہ بنانے والے شہزاد صاحب ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. لائبریری میں کوئی کمپیوٹر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھی, ڈھیر کتابوں کے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے آ کے سارے وہ ڈی جی قائد اعظم لائبریری جو تھے ان کے ساتھ مل کے انہوں نے ساری چیزیں یہاں پرووائڈ کی. ڈیٹا انٹری ہوئی, لائبریری منظم ہوئی. یہ سارا صحرا جو ہے شہزاد صاحب کے ہی سر جاتا ہے. بہرحال ہم نے ان کے ہوتے جاب بھی کی, انجوائے بھی کیا. یعنی انہوں نے ہر کام کو اس طرح ہی لیا, کبھی اس طرح سے افسروں کی طرح اس طرح سے پریشرائز کر کے نہیں کام کروایا. توصیف بھائی جانتے ہیں کہ وہ تعریف کرتے تھے سب کے سامنے بھی, اور اسی طرح پھر اسی لیے انہوں نے ان کی دی ہوئی ترقی ہے جو میری ابھی تک جا رہی ہے. اچھا, میں یہاں پر ہو سکتا ہے اس ٹاپک پہ بات ہو. میری لائبریری میں کے لیے انہوں نے, مجلس ترقی ادب کی لائبریری کے لیے انہوں نے کوئی 5000 سے ابو کلیکشن جو ان کے گھر پہ تھا وہ انہوں نے بطور عطیہ ہمیں دیا ہے. ہاں جی, اس میں ان کی کافی ساری بکس ہیں. یہاں پر تراجم کے بارے میں بھی بات ہوگی, ان کی اردو شاعری کے بارے میں بھی بات ہوگی, لیکن شاید کوئی جانتا ہو کہ انہوں نے پنجابی شاعری بھی کی ہے. ان کی ایک کتاب ہے ہماری لائبریری میں, جاگن والی رات. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب پاکستان بنا اس سے کچھ عرصہ بعد ہی انڈیا سے ایک ٹیم آئی ہوئی تھی, ہاکی ٹیم کا مقابلہ تھا یہاں پر پاکستان میں. تو اس وقت جو سکھ وغیرہ بھی اور لوگ آئے تھے, تو ایک مشاعرہ ہوا جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ پنجابی میں کہیں. تو پھر اس وقت انہوں نے پنجابی میں ایک غزل کہی. بہرحال اس کتاب میں جتنے بھی پنجابی اشعار تھے, مجھے شعر کہنا نہیں آتا لیکن میں نے ایک آدھ آپ کو سنانے کے لیے لکھا ہے. اور اس کتاب کا جو ابتدائیہ ہے وہ انور مسعود صاحب نے لکھا ہے. گلیاں دے وچ وکدے ہوندے سن مٹی دے باوے, گلیاں دے وچ وکدے ہوندے سن مٹی دے باوے, او بچپن دا شہر سی سانو یاد کیویں نہ آوے. اسی بھی لب نہیں کھولے, اسی بھی ظاہر ہون نہیں دتا, تیرے غم دی دیمک بھی تے اندروں اندری کھاوے. پھر انہوں نے غفلت سے ڈوبی ہوئی قوم کو جگانے کے لیے اور وطن سے محبت میں ایک شعر, ایک غزل میں ایک شعر تھا, گلیاں دے وچ پہنچ گیا اے یارو پانی راوی دا, گلیاں دے وچ پہنچ گیا اے یارو پانی راوی دا, ستا شہر جگانا پئے گا تینوں بھی تے مینوں بھی. بہت شکریہ. تو میں یہی کہوں گی کہ وی مس شہزاد احمد الاٹ, اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. واقعی ان کی پنجابی شاعری کو ہم شاید ڈسکس نہ کرتے, تو انہوں نے اس ایک حوالے کو, ان کے جو تخلیقی حوالے کو یہاں موضوع بنایا ہے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. قاری صادق جمیل صاحب کا نام آئے اور واجد امیر صاحب کا نام نہ آئے, یہ ہو نہیں, ممکن نہیں ہے. تو یہ دونوں شخصیات کا شہزاد صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا. تو میں گزارش کرتا ہوں معروف شاعر جناب واجد امیر صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور شہزاد صاحب کے حوالے سے گفتگو فرمائیں. یہ چھوٹا سا ایک مضمون ہے تاثراتی. شہزاد احمد ایک عہد, واسطہ رکھتے نہیں خاک نشینوں سے کوئی, واسطہ رکھتے نہیں خاک نشینوں سے کوئی, اب پیمبر نہیں قوموں پہ خدا آتے ہیں, اب پیمبر نہیں قوموں پہ خدا آتے ہیں. شہزاد صاحب, واسطہ رکھتے نہیں خاک نشینوں سے کوئی, اب پیمبر نہیں قوموں پہ خدا آتے ہیں. شہزاد احمد اس منظر نامے سے ہیں جس نے نئے افق تلاشے, نئی راہیں نکالی,
نئے منطقے کھوجے، اس وقت جب اردو شاعری اقبال کے بعد مبہوت تھی، اس وقت جب اردو شاعری اقبال کے بعد مبہوت تھی کہ ہمیشہ کوئی بڑا شاعر کوئی رخنہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اگرچہ بہت سے فنون ایسے ہیں جن میں بڑے لوگ حرف آخر ثابت ہوئے، مگر شاعری نے بڑوں کو راہ کی دیوار نہ بنایا، بلکہ کچھ پہلو تہی کر کے کچھ استفادہ کیا اور پھر اپنی جداگانہ شناخت بنائی۔ شاعری کے پاس یا تو خالصتاً روایتی آہنگ تھا یا اقبال کا دبنگ لہجہ، مگر 50 کی دہائی کے ان تخلیق کاروں نے جو پاکستان سے تھے یا ہجرت کر کے آئے تھے، ایک نئی غزل کی بنیاد رکھی، نئی غزل کو رواج دی، نئی نظم کو رواج دیا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس جدید علم بھی تھا اور روایت کا پاس بھی۔ اب آپ نظم میں راشد، مجید، امجد، میرا جی، اختر حسین جعفری کو دیکھیں، یا غزل میں شکیب، منیر نیازی، ظفر اقبال، شہزاد احمد، خالد احمد، اقبال ساجد یا فلاں فلاں کو شامل کریں تو سینکڑوں ہوں گے جنہوں نے غزل کا دامن موتیوں سے بھرا، موتی بھی نئے نکور۔ یہ عہد نئی تلمیحات، نئے تلازمے، نئی تشبیہات اور منفرد زمینوں، کم مستعمل قافیوں اور روشن ردیفوں کا تھا، اور ہے۔ اسے جدید تر پاکستانی ادب کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ شہزاد احمد اسی دور کے سرکردہ لوگوں میں سے تھے۔ ان کا شعر ہے کہ چراغ جتنے ہیں سب ان کے خوشہ چینوں میں، چراغ جتنے ہیں سب ان کے خوشہ چینوں میں، بلا کا نور ہے کالک لگی جبینوں میں، بلا کا نور ہے کالک لگی جبینوں میں۔ اگرچہ شہزاد صاحب نظم بھی کہتے تھے مگر ان کی پہچان غزل ہی بنی۔ انہوں نے پرانی مشاعراتی غزل سے ہٹ کے اس غزل کی طرف توجہ کی جسے مخصوص موضوعات سے آگے نکل کے جدید شاعری میں اپنی حیثیت منوانا تھی، اور ایسی منوائی کہ آج ہر طرف اسی غزل کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ہم نے جن شعراء کی شاعری پڑھ کے شعر کہنا سیکھا، جب ادبی محافل میں آئے تو ان کے پاس بیٹھنے، ان سے سیکھنے اور ان کی محفلوں کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ کسی بڑے مشاعرے میں کسی نامور شاعر کی دستبوسی کے بجائے کینٹ کے مشاعروں اور نشستوں میں باقاعدہ شہزاد احمد سے ایک ماہ میں 3-4 بار ملاقات ہو ہی جاتی تھی۔ ان دنوں کینٹ میں سوسائٹی پبلک اسکول، علامہ بشیر اعظمی گروپ، طارق سلطان وغیرہ کے منعقد کردہ محافل مشاعرہ میں شہزاد صاحب ضرور شرکت فرماتے تھے۔ اس پہ یہ بھی حکم ہوتا تھا کہ ان کی صدارت نہ رکھی جائے۔ صدارت گھوم پھر کے ہم نوجوانوں تک آئی جاتی تھی اور ہم جیسے طفل مکتب بھی اس مسند پر بٹھا دیے جاتے تھے۔ یہ بڑوں کی بڑائی تھی جو چھوٹوں کو اونچی مسند عطا فرماتے تھے۔ پھر شہزاد صاحب کے گھر جانا ہوتا، ان کی لائبریری دیکھنے کا موقع ملتا، ان کے ساتھ دوسرے شہروں کا سفر، ہماری ڈرائیونگ، ان کی زندہ دلی اور پر لطف سفر، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ہماری پہلی کتاب ہجرتوں کے دروازے کا فلیب لکھا، اور جب سفر نامہ راوی سے نیاگرا کے لیے عرض کی تو فرمایا میں سفر نامہ نگار نہیں گا، تو تارڑ کو نہ جا کے لکھا لے۔ ہم نے عرض کی کہ تارڑ صاحب ہمیں نہیں جانتے، انہوں نے فوراً تارڑ صاحب کو کال کر دی۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو شہزاد صاحب سے ملوایا جو عمدہ شاعر تو تھے مگر ان تنظیموں سے وابستہ تھے جن کا لاہور کے دوسرے حلقوں سے کوئی واسطہ یا تعلق نہیں تھا۔ یہ بھی یاد رہے یہ وہ زمانہ تھا جب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ ذرائع ابلاغ اس درجہ فعال تھے، لے دے کے اخبارات تھے، اور ان میں بھی ہفتے بعد ادبی صفحہ نکلتا تھا جس پہ قبضہ گروپ کی اجارہ داری تھی اور مخصوص لوگوں کو ہی سامنے لایا جاتا تھا۔ لے دے کے رسائل تھے جن میں کلام چھپا کرتے تھے، غزلیں، نظمیں، افسانے تھے، ان میں سے بھی کئی عام شعراء کی پہنچ سے دور تھے، یا اگر شائع ہوتے بھی تھے تو 3-4 ماہ میں یا سال میں ایک بار ہی درشن کرواتے تھے۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی عام شعراء کے لیے نہ تھے، بڑے اور سرکاری مشاعرے جن کی دسترس سے دور تھے وہ لوگ لاہور کی ادبی تنظیموں کو چلاتے تھے۔
اور ایک دوسرے کے شعری سفر کے گواہ ہوتے تھے۔ کتابیں بھی مشکل چھپتی تھیں، بہت سے حال مست اور بے نیاز اہل قلم رسالوں میں چھپنے اور کتاب چھپوانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ایسے میں ہم نے نہ صرف نئی تنظیموں کی بنیاد رکھی بلکہ بہت سے روشنیوں سے دور شعراء کو معروف اور مشہور شعراء سے ملوایا۔ شہزاد صاحب ان تمام لوگوں سے مل کے خوش ہوتے اور ادب پہ گفتگو فرماتے۔ شہزاد صاحب زندہ دل تھے، وہ نہ صرف بزلہ سنج تھے بلکہ دوسروں کے جرملے کا لطف بھی لیتے تھے، خواہ ان کے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ شہزاد صاحب گورنمنٹ کالج سے پڑھے اور ان اساتذہ کے ساتھ رہے جن کا تب بھی نام تھا اور اب بھی ہے۔ وہ بھٹو صاحب کے روٹی پلانٹ میں رہے، انہوں نے ترجمے کیے، مختلف اداروں کی سربراہی کی، بہت سی شاعری کی۔ وہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اگر آج اردو غزل اپنے نئے اسلوب و جدید آہنگ پہ سر فخر سے اٹھا سکتی ہے تو بجا طور پہ یہ جدید غزل گو شعراء کے سرخیلوں میں شہزاد احمد کا نام جعلی حروف سے لکھا جا سکتا ہے۔ ہم جس عہد میں جی رہے ہیں اس میں منظر بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ ایسے میں شہزاد صاحب کو یاد کرنے کے لیے جو محفل سجائی گئی ہے اس کے لیے مجلس ترقی ادب لائق تحسین ہے اور امید ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اردو شاعری کا مزاج میں ڈاکٹر وزیر آغا نے جو ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے تو اس میں جدید غزل کے 3 شاعروں کو انہوں نے بالخصوص فوکس کیا ہے، بلکہ بعد میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ میں نے ان 3 شاعروں کو جدید غزل کے نمائندہ شاعر قرار دیا ہے۔ وہ 3 شاعر کون سے تھے؟ شکیب جلالی، ظفر اقبال اور شہزاد احمد۔ اچھا، اس کے بعد ایک انٹرویو میں انہوں نے جب 10-20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی شکیب کو چونکہ زندگی نے اتنی مہلت نہیں دی تو وہ غزل کے میدان میں اتنا کام نہیں کر سکے، جبکہ ظفر نے لسانی تشکیلات میں پڑھ کے غزل جو اس کی جس سطح سے شروع ہوئی تھی وہ اس سطح پہ اب نہیں رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ جو شاعر ابھی تک جب میں نے یہ کتاب لکھی تھی اب تک وہ برابر غزل کے میدان میں فعال نظر آتا ہے، وہ شہزاد احمد ہے۔ تو یہ ہم نے نوائے وقت کے ان کے انٹرویو میں بھی پڑھا اور ان کی 1-2 تحریروں کے میں بھی یہ بات سامنے آتی ہے۔ شہزاد صاحب سے سیکھنے والے اور ان سے نیازمندی کا جو شرف تھا ہمیں حاصل تھا، ہمارے ہی گروپ کے لوگوں میں ایک نام جناب ڈاکٹر جواز جعفری کا ہے، ہمارے ہم عمر ہے، خود بھی غزل میں نظم میں نام پیدا کیا۔ میں اظہار خیال کے لیے جناب ڈاکٹر جواز جعفری صاحب سے ملتمس ہوں۔ شہزاد صاحب کو میں 80 کی دہائی سے ہی پڑھ رہا تھا، لیکن انہیں باقاعدہ جو قریب سے دیکھنے کا موقع ان دنوں ملا جب میں اورینٹل کالج سے ایم اے اردو کر رہا تھا، اور یہ غالباً 88 کی بات ہے کہ شعبہ اردو نے ہماری 2 ادیبوں سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا۔ پہلی ملاقات جو تھی وہ جناب شمس اور رحمان فاروقی صاحب سے تھی، اور اسی ویک جو دوسری ہماری ملاقات کروائی گئی وہ شہزاد صاحب سے تھی۔ تو شہزاد صاحب کو قریب سے دیکھنا، قریب سے سننا، یہ ایک بڑا ہی شاندار تجربہ تھا۔ انہوں نے وہاں کوئی تقریباً 12 غزلیں سنائی، انہوں نے درجن 1 غزلیں سنائیں، اور آج اس واقعے کو 30-32 برس گزر چکے ہیں، ان میں سے تقریباً درجن اشعار جو میں نے وہاں سنے وہ آج مجھے اسی طرح یاد ہے۔ وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ دیکھا نہیں جاتا، آنکھوں پہ مگر ہاتھ بھی رکھا نہیں جاتا، پہلے ہی قدم پہ غم دنیا نے صدا دی، رک جاؤ کہ آگے کوئی رستہ نہیں جاتا، پہلے ہی قدم پہ
غم دنیا نے صدا دی، رک جاؤ کہ آگے کوئی رستہ نہیں جاتا، جب اس کی زلف میں پہلا سفید بال آیا تب اس کو پہلی ملاقات کا خیال آیا، اپنی تصویر کو آنکھوں سے لگاتا کیا ہے، ایک نظر میری طرف بھی تیرا جاتا کیا ہے، نہ جانے کون سے سورج کی زد میں آ جائیں ہمارے سر سے اگر آسماں چلا جائے، نہ جانے کون سے سورج کی زد میں آ جائیں ہمارے سر سے اگر آسماں چلا جائے، گھبرا کے آسماں کی طرف دیکھتے تھے لوگ جیسے خدا زمین پہ موجود ہی نہ تھا۔ یقین مانیے کہ وہ گھبرا کے آسماں کی طرف دیکھتے تھے لوگ جیسے خدا زمین پہ موجود ہی نہ تھا۔ پہلی بات تو یہی تھی کہ انہوں نے محبت کے موضوع کو، جو ہر زمانے میں غزل کا اساسی موضوع ہے، محبت کے موضوع کو انہوں نے تجربے کی سطح کی بجائے علم کی سطح پہ ڈیل کیا، اور محبت کو عاشق کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ایک ماہر نفسیات کی نظر سے دیکھا انہوں نے۔ یہ جو ان کی نفسیات سے خاص دلچسپی تھی، اور ان کی غزل کا جو نمایاں پہلو تھا وہ یہ تھا کہ وہ ساری جدید علم کے جتنے انکشافات تھے وہ ان کی غزل ان انکشافات سے گونج رہی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو میں نے اشعار سنائے ان میں جو ان کی خاص دلچسپی تھی وہ کاسمالوجی میں تھی، اور انہوں نے ان تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں، مثلاً کائنات کا آغاز، کہکشاؤں کا بننا، زندگی، زمین کی عمر، زندگی کا آغاز، کائنات کا انجام۔ بعد کے زمانوں میں جب ہماری ان سے بہت دلچسپی، گفتگو اور محبت بڑھی تو وہ تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ فون کرتے تھے، اور اس زمانے میں ان کا زیادہ دھیان جو ہے وہ نثر کی طرف تھا۔ ابھی قاری صادق صاحب نے کہا تو وہ مسلسل کئی سال تک وہ فرائڈ پہ، یونگ پہ، ایڈلر پہ اور ایرک فرام پہ مسلسل کام کر رہے تھے، اور اتفاق سے انہیں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مجھے کوئی پڑھنے لکھنے میں دلچسپی ہے، تو وہ مجھے ہر رات فون ایک کرتے تھے اور پوچھتے تھے، ہاں بھی مولانا، آپ کو مولوی کہتے تھے؟ آپ مجھے کہتے تھے مولانا، اور یہ مولانا لفظ سارے ان کے زمانے کا ایک خاص لفظ تھا۔ ایسے لوگ بھی مولانا تھے جو یعنی پینے پلانے سے لے کے بازار حسن تک جاتے تھے، وہ بھی مولانا تھے اس زمانے کے۔ تو خیر، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی غزل جو ہے واقعی اپنے یعنی اپنے خد و خال سے بہت ہی مختلف غزل ہے، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے ان کے معاصرین جو ہیں انہوں نے غزل لکھ کے ان سے کہیں زیادہ شہرت اور ناموری کمائی اور سٹیٹس انجوائے کیے ہیں، لیکن وہ کیمرے کے سامنے جا کے تصویروں کے یعنی کتار کے پیچھے سے گردن کر کے تصویر کھنچوانے والے آدمی نہیں تھے۔ ان کی غزل کا جو سب سے بنیادی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے غزل کا رشتہ معنی آفرینی کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ لوگ جو سنجیدہ لکھنے پڑھنے والے تھے، سنجیدہ ادب کے طالب علم تھے، انہوں نے اپنی غزل کے ذریعے ان لوگوں کی توجہ حاصل کی، نہ کہ جو وہ پاپولر ادب ہوتا ہے لکھنے والے یا اس طرح کے لوگوں کے۔ ایک اور چیز جو مجھے بہت ہی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے وہ تھی ان کی ظرافت۔ شہزاد احمد صرف ایک شخص نہیں تھے، وہ ایک پورا پیکج تھا، اور ایک ایسا پیکج جس کا خمیر ایک ایسے شہر سے اٹھا تھا جسے امرتسر کہتے ہیں۔ امرتسر کا ایک خاص مزاج ہے ظرافت میں، بزلہ سنجی میں، فکرہ گوئی میں، تو وہ یعنی یہ ان کی طاقت تھی، مزہ جو ہے ان کی طاقت۔ اچھا، ہمارے ہاں مزہ جس شخص کے اندر وٹ ہوتی ہے اسے ہم غیر سنجیدہ آدمی سمجھتے ہیں اور نوٹس نہیں کرتے، جبکہ دنیا میں
جس شخص کو اللہ نے ظرافت کی قوت یا طاقت دی ہے، لوگ اسے بڑے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہند مسلم تہذیب میں 2 لوگ پیدا ہوئے ہیں، خسرو اور غالب، لیکن خسرو پہ جو غالب کو تفوق حاصل ہے وہ شاعری کا نہیں ہے، وہ مزاح کا ہے، ظرافت کا۔ تو یہ ایک اتفاق ہے کہ میر کو اللہ نے رونا دیا اور غالب کو ہنسنا، اور یہ ہنسنا ایک پوری تہذیب ہے۔ ہنسنا جو ہے یہ ہر کسی کو نہیں آتا۔ شہزاد صاحب کا یہ سٹائل ہوتا تھا کہ وہ کوئی بھی اجنبی ہے، نیا آدمی ہے، انہوں نے 1-2 فقرے سٹ کے نہ تو ٹیسٹ کر لینا بندہ، تو اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ جیسے پرانے دوستوں کے ساتھ لگے ہوئے۔ مثلاً ادھر الحمرہ میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، تو 5 شاعر پڑھ کے جا رہے تھے تو 8 نئے آ جاتے تھے، تو میں نے کان میں کہا، میں نے کہا شہزاد صاحب لگتا ہے اج رات اتھے ہی پائے گی۔ مجھے کہنے لگے وہ جواز اس سال دراصل شاعر تے ہدوانے ہوئے ہی بڑے نے شاعر۔ اسی طرح اے جی جوش کو سب جانتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایک سیکریٹری رکھ لی، تو سیکریٹری کے ساتھ آتے تھے، وہ ایک خاتون تھی، تو انہوں نے قادابر خاتون تھی، جو بھی نام تھا، تو ایک مشاعرے میں آئے تو شہزاد صاحب صدارت کر رہے تھے، تو دور سے دیکھا کہ جوش اور ان کی سیکریٹری آ رہے تھے، تو شہزاد صاحب نے پنجابی کہا، او جوش اور تو سیکریٹری رکھ لی ہے؟ تو جوش بڑا ایک دم نا بھڑک اٹھتے تھے جواب کے لیے، اور ان کے اندر بھی بڑا پوٹینشیل تھا جملے بازی کا نا، تو وہ کہنے لگے وہ شہزاد صاحب تمہیں پتا میں نہیں سیکریٹری ویکٹری رکھدا، کہتے مینوں پتا تو کی رکھنا ہے، مینوں تو یہ بھی پتا تیرا نام عبدالغفور ہے مینوں تو یہ بھی پتا تیرا نام عبدالغفور ہے۔ اچھا، مجھے ان کے ساتھ کچھ پنجاب میں ادھر ادھر مشاعرے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا۔ اس زمانے میں شاعر ابھی اتنے امیر نہیں ہوئے تھے، گاڑیاں وڑیاں نہیں ہوتی، تو بسوں میں بیٹھ کے مشاعرے، ایک جنوبی پنجاب میں کوئی ہم مشاعرہ پڑھنے جا رہے تھے، تو ان کا نا ایک خاص سٹائل تھا شہزاد صاحب کا۔ بس میں اگر کوئی پیڑے بیچنے والا آیا ہے، منجن بیچنے والا، سرما بیچنے والا، تو وہ ان لوگوں کے اندر نا شاعروں کی مماثلتیں تلاش کیا کرتے تھے۔ ابھی منیر نیازی بھی آ گیا جی اچھا، کچھ سرمے والا آیا، وہ جواز ظفر اقبال جو سرما بیچنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ ان کا ایک خاص سٹائل۔ یہ اپنا واجد صاحب بھی ان کے ساتھ کافی گھومے پھرے ہیں۔ اچھا، اس طرح کے وہ اچھا پھر نچلے نہیں بیٹھتے تھے، ایک دم بیٹھے وہ چلو یار اینج کرو کہ کسی دی ہجوی کہہ لیے، مثلاً جڑا شاعر سامنے آ گیا نا اس کی ہجم نگاری شروع کر دی، جو اس پہ شعر ہو رہے ہیں، اور پتہ چلا کہ اچانک ان کی اپنی ہجم کہنی شروع کر دی ہے کسی شاعر نے، وہ ذرا سا انہوں نے دیکھا، گھبرائے، پھر سنبھلے اور سنبھل کے اس میں انہوں نے خود کنٹریبیوشن کرنا شروع کر دیا، اور اپنے خلاف ایسے اچھے شعر کہتے تھے وہ۔ اچھا، یہ جو ظرافت کا یہ پہلو ہے نا، یہ بہت عمدہ ہے کہ غالب نے ایک جگہ لکھا کہ دوسروں پہ ہنسنے کا صرف اسے حق ہے جو اپنے خلاف بھی کہا لگا سکتا ہے۔ تو یہ جو ظرافت کا ایک پورا پیکج ہے۔ مثلاً مجھے ایک مشاعرہ یاد ہے جس میں اس میں بس میں بیٹھے جا رہے تھے، تو پیڑے بیچنے والا آیا، تو انہوں نے اس کو تاڑا، پھر ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنا مظفر وارسی صاحب، پھر انہوں نے مظفر وارسی کو دیکھا، کہتے مظفر وہ پیڑا کھائے گا؟ اب ان کے شدید شوگر تھا، اور وہ نا شوگر کے بری طرح یعنی جو ہوتے نا پیشنٹ ایسے تھے، تو وہ کہنے لگے شہزاد صاحب تو تے پتہ ہے کہ میں تو شوگر ہے، تو میں پیڑا کھا لیا تو میں مر جاؤں گا۔ جیب چو پرس کڈیا 500 کا نوٹ کٹ کے کہتے اگر ایک کھا لوے تو 500 تیرا۔ اچھا، اب وہ مظفر صاحب کا بھی 500، اب 90 کی دہائی میں 500 کا نوٹ ذرا دیکھیں نا، تو وہ کبھی دیکھ رہے ادھر کبھی ادھر، وہ شاعر بھی 2 ٹولیوں میں بٹ گئے، کوئی کہے چلو جی مظفر صاحب شروع کرے ہو، کوئی کہے نہ کھانا، تو اس طرح نا کافی سواریاں بھی ساری جو ہے نا فوکس شاعر ہو گئے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد نا وہ کچھ دیر سوچتے رہے،
آخر اتنا بھڑکایا لوگوں نے مظفر صاحب کو کہ انہوں نے پیڑے کی طرف دیکھا, اٹھایا, منہ میں ڈال دیا اور شہزاد صاحب ہکا بکا رہ گئے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں کھائیں گے, اور وہ شرط ہار گئے. اب جناب ساری بس کہ شہزاد صاحب 500 روپیہ کڈو دیو انہوں, انہوں نے بڑی یعنی جینٹل مین بنے اور نکالا 500 اور کہا کہ یہ رکھیے. تو ہم نے ان کے ساتھ اس طرح کے بھی وقت گزارا. شہزاد صاحب غیر معمولی آدمی تھے, اور انہوں نے کام بھی غیر معمولی کیے. اور ایک میں آخر میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے ساتھ بعد اجازت لیتا ہوں, اور اس کا تعلق بھی بہرحال ہماری باہمی محبت سے تھا. 97 میں وہ میری جب شادی ہوئی تو وہ ہمیشہ مجھے ایک فون کرتے تھے رات کو نا 10-11 بجے. ان کی دور رہتے تھے, جب انہوں نے ادھر آنا ہوتا تھا تو کہتے سی کل میں لاہور آنا ہے. تو ان کا ذرا شہر سے باہر تھے, تو ان کی عادت تھی سن کن ضرور لیتے تھے کہ آج کیا کیا ہوا ہے. تو ہاں بھئی مولانا کیا ہوا ہے شہر میں, کدھر گئے, کیا لکھا پڑھا جا رہا ہے, یہ سارا. تو تقریباً 30-40 منٹ کا ایک فون ڈیلی کرتے تھے. مین وائل میری شادی ہو گئی. اب وہ لائن والے فون ہوتے تھے, ساتھ والے کمرے میں فون پڑا ہوتا تھا, تو میں اسی طرح جا کے فون بیل ہوتی تھی, مجھے پتا ہوتا تھا شہزاد صاحب کا فون ہے, تو میں جا کے فون سنتا تھا اور سن کے آرام سے پھر آ جاتا. تو میری وائف نا اس نے کہا ایک خاص ٹائم تے ایک فون آندا ہے, یہ کون ہے. اچھا وہ نئی شادی تھی, پہ وہ بات بھی نہیں کرتی تھی میری وائف, لیکن نا وہ اس کمرے میں آ کے نا تو ادھر ایسے ہی بیڈ کی چادر ٹھیک کرے, یہ کرے, وہ تو کچھ میں سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ہے. اب وہ میری بہن کو انہوں نے, میری وائف نے بہن کو کہا کہ دیکھیے شادی کرنے سے پہلے آپ نے اس کو پوچھ لینا تھا, بھائی اپنے کو. انہوں نے کہا کیا ہوا. کہتے ان کی کسی گرل فرینڈ کا اب بھی فون آتا ہے, خاص وقت ہوتا ہے جس پہ وہ کال آتی ہے اور یہ لمبی باتیں کرتے ہیں, کہہ کے لگاتے ہیں, ہنستے ہیں, یہ ہے وہ ہے. میری بہن نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے کہا اچھا کچھ کرتے ہیں. میں شہزاد صاحب سے کہا, میں نے کہا ہاں مولانا کی حال ہے. میں کہا تاڑی وجہ تو نا ازدواجی زندگی شدید خطرے چھے. کہنے لگے میں نے کیا کیا ہے. میں نے کہا حضرت وہ جو آپ لمبے لمبے فون کرتے ہیں نا, بیگم سمجھتی ہے کہ اس کی کوئی پرانی گرل فرینڈ ہے. کہتے اچھا اینو کڑی نو میں ٹھیک کرنا, میں آنا. میں جدن لاہور آیا تیرے علاوہ کا, وہ میں رہتا تھا رواس گارڈن کے فلیٹس میں. شام ہوئی تو شہزاد صاحب آ گئے. وہ بیل ہوئی, میں نے دیکھا کہ باہر کھڑے تھے. خیر میں نے وائف کو بتایا کہ یہ شہزاد صاحب ہیں. خیر وہ بیٹھے, کھایا پیا. جب وہ جانے لگے نا, خاموش رہے, جانے لگے, تو میں نے کہا چلے آپ کو گاڑی میں بٹھاتے. وائف بھی میری آ گئی. تو سارا واقعہ تو میں سنا ہی چکا ہوں. جب گاڑی میں بیٹھنے لگے نا تو دروازہ کھول کے تو اس کے اوپر یہ بازو رکھ کے نہ کھڑے, کڑیے دیکھ لے کہ تین کوئی شکایت تو نہیں. کہندی نہیں. کہندے کوئی فون شون تو نہیں آتے. تو کہنے لگے یہ تیرا شوہر بدماش آدمی ہے. تو کہتی فون شون ان کے آتے رہتے ہیں. کہندے باقی فوناں دا تے مینوں پتہ نہیں, لیکن میں تینوں ایک تسلی دواواں, وہ جڑا 11 بجے فون آندا نا جس گرل فرینڈ دا, وہ یہ دی گرل فرینڈ میں ہاں. تھینک یو سو مچ. بہت اچھی گفتگو جواز جعفری نے. تو ہمارے اسی جو دوستوں کا حلقہ تھا اس میں ڈاکٹر جواز جعفری, مرحوم عمران نقوی, حامد یزدانی, اور چوتھا نام میں ابھی ان کو بلوانے لگا ہوں. یہ مال روڈ پہ جب ہم گھوما کرتے تھے اس زمانے میں, تو ڈاکٹر امجد طفیل بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے. فکشن میں نام پیدا کیا, تنقید لکھی, اور ہم سب جو ہے نا سب بزرگوں کے بارے میں اس زمانے میں بڑی دلیری کے ساتھ لیکن تخلیے میں باتیں کرتے تھے. بزرگوں کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اشعار پہ بات ہوتی تھی, ان میں ڈاکٹر امجد طفیل بھی ہوا کرتے تھے. میں ڈاکٹر امجد طفیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال کریں. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم پروفیسر ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب, محترم ڈاکٹر مظفر اقبال صاحب, توصیف صاحب, شہزاد صاحب کے حوالے سے کافی باتیں ہوئیں اور زیادہ
تذکرہ جو ہے وہ ان کی شاعری کے حوالے سے ہوا، اور ظاہر ہے ان کا بنیادی حوالہ تو بطور شاعر ہے، لیکن ان کی ذات کا ایک بہت مضبوط حوالہ ان کی وہ کتابیں بھی ہیں جو انہوں نے مختلف ماہرین نفسیات تصنیف کی۔ 1986 میں نے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم ایس سی سائیکالوجی میں داخلہ لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یہ جو پرانی بلڈنگ ہے اس احاطے میں، وہاں ادارہ ثقافت اسلامیہ میں سراج منیر صاحب بطور ڈائریکٹر کام کرتے تھے، اور میری روٹین یہ تھی کہ میں گورنمنٹ کالج میں 1 بجے کے قریب کلاسوں سے فارغ ہو کے وہاں ایک بس چلتی تھی انارکلی سے 1 نمبر بس، اور یہاں کلب روڈ اتارتی تھی، تو میں وہاں سے بس پہ بیٹھتا تھا، یہاں اتر جاتا تھا، اور پھر یہاں شام تک سراج صاحب کے یہاں محفل جمتی تھی، اور شہزاد صاحب اس میں بہت ریگولر آتے تھے، میں بھی اس میں شریک ہوتا تھا۔ تو میرا پہلا تعارف شہزاد صاحب سے ان محافل میں ہوا۔ ان دنوں شہزاد صاحب نے بہت سے تصانیف اور تراجم کیے، اس میں ایک ترجمہ ڈاکٹر محمد اجمل کی کتاب کا تھا، مسلم کنٹریبیوشن ٹو سائیکو تھراپی اینڈ ادر ایسیز۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا نفسی طب میں مسلمانوں کا حصہ، اور وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ سے شائع ہوا۔ اسی طرح انہوں نے اقبال کے جو لیکچرز ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، اس کا بھی ترجمہ کیا، وہ بھی چھپا۔ مسلم فلسفے کے اوپر ایم شریف کی کتاب کا ترجمے کا بھی منصوبہ بنا، لیکن وہ سراج صاحب کی وفات کے باعث آگے نہ چل سکا۔ تو انہی جگہ وہاں چونکہ انہیں شہزاد صاحب کو کے علم میں یہ بات تھی کہ میری دلچسپی کا موضوع سائیکالوجی ہے، تو کبھی کبھی ان سے گپ شپ ہوتی تھی۔ پھر ایک دن وہ مجھے فرمانے لگے کہ یار میں ایک کتاب میں نے لکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو پڑھو۔ میں نے کہا جی آپ اتنے سینئر آدمی ہیں، میں تو ابھی آغاز کر رہا ہوں۔ کہنے لگے نہیں تم آؤ میرے گھر آؤ۔ تو میں ان کی طرف گاہے گاہے جانے لگا، اور اب کہہ لیجئے کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ ان کی بعض کتابوں کو میں نے ان طباعت سے پہلے پڑھا۔ اور جب یہ پاکستان اکیڈمی آف لیٹر کا جو ایک سلسلہ ہے پاکستانی ادب کے معمار، اس میں شہزاد صاحب پر کتاب لکھنے کا اعزاز تو ڈاکٹر ضیاء الحسن کو حاصل ہوا، جو میرے بہت ہی قریبی دوست ہیں، لیکن شہزاد صاحب نے مجھے حکم دیا کہ اس میری تصنیفی زندگی کا جو نثری کام ہے اس پہ تم لکھو گے۔ تو ظاہر ہے ان کا حکم میں ٹال نہیں سکتا تھا۔ تو یہ جو کتاب شہزاد صاحب پر چھپی، شہزاد احمد شخصیت و فن، اس میں تقریباً 80 صفحات پر مشتمل 2 مضامین، ایک کا عنوان ہے شہزاد احمد کی نثری تحریریں، اور دوسرے کا عنوان ہے شہزاد احمد کے تراجم۔ یہ ویسے لکھنا ہو تو راکم کہتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں تو مقرر کہیں گے، مقرر کی تصنیف کردہ ہیں۔ تو اس طرح ان کے ساتھ میرا جو ربط ضبط ہے وہ علم نفسیات کے حوالے سے بالخصوص تھا۔ یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ شہزاد صاحب نے پہلا ماسٹر نفسیات کے شعبے میں گورنمنٹ کالج لاہور ہی سے کیا تھا، اور دوسرا ماسٹر انہوں نے فلسفے میں وہ بھی گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اور یہ 50s کا وہ زمانہ تھا جب شعبہ فلسفہ اور شعبہ نفسیات گورنمنٹ کالج میں ایک ہی تھا، اور ڈاکٹر محمد اجمل اس کے بڑے سرکردہ آدمی تھے۔ تو ان کی یہ جو فلسفے اور نفسیات سے دلچسپی تھی، وہ انہیں رفتہ رفتہ جدید علوم کی طرف لے گئی، کے ساتھ تعلق کی طرف لے گئی، جس میں طبیعیات خاص طور پر قابل ذکر۔ شہزاد صاحب نے جو پہلا ترجمہ کیا تھا وہ فرائڈ کی کتاب تھی سویلائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس، اور یہ ترجمہ بہت ارلی شائع ہوا تھا۔ یادداشت اگر میری درست ہے تو یہ وہ ایک سندھ اردو اکیڈمی ہوتی تھی اردو بازار میں، ان کا بازار ان کا شو روم بھی تھا جی،
تہذیب اور اس کے ہیجانات کے نام سے یہ شائع ہوتا، چھوٹے سائز میں چھپا تھا۔ اس کے بعد پھر ایک لمبی فہرست ہے نفسیات کے حوالے سے ان کے کام کی۔ تو یہ کتاب ہے، اس میں صفحہ 123 سے 200 تک ان کے بارے میں جو میں نے تحریر کی ہے وہ ہے: فرائڈ کی نفسیات، دو دور بمشمول مذہب، تہذیب، موت، یونگ کی نفسیات اور مخفی علوم، ایلفرڈ ایڈلر، گرجیف، معجزے کی تلاش میں، اوسکوپنسکی، نیند اور عادت کے خلاف جنگ، شوماخر، پریشان حالی سے نجات، ابراہم میسلو، اعلیٰ ترین انسانی واردات، وجودی نفسیات پر ایک نظر، آٹو رینک، نفسیات اور ورائے نفسیات۔ اب یہ جن لوگوں کو شہزاد صاحب نے ماہرین نفسیات کو چنا، ان میں 3 لوگ ایسے ہیں جن پر بہت کم بات ہوتی ہے۔ فرائڈ، ایڈلر اور یونگ پر تو بہت بات کی جاتی ہے، آپ کو بہت کتابیں اردو میں مل جائیں گی۔ گرجیف کے بارے میں آپ کو صرف ایک کتاب ملے گی جو شہزاد صاحب کی ہے۔ اوسکوپنسکی کے بارے میں آپ کو صرف ایک کتاب ملے گی جو شہزاد صاحب کی ہے۔ شوماخر کے بارے میں صرف ایک کتاب ملے گی جو شہزاد صاحب کی ہے۔ آٹو رینک کے بارے میں صرف ایک کتاب اردو میں دستیاب ہوگی، وہ بھی شہزاد صاحب کی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ انہوں نے ان لوگوں کو چنا جو نفسیات میں بہت اہم ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کو زیادہ پڑھا نہیں جاتا، ان پر بات نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر ایک چیز میں نے ان کے ہاں دیکھی کہ وہ جس آدمی پر کتاب لکھتے تھے، اور ہر جو بڑا دانشور ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے، اس کے کچھ تو بنیادی تصورات ہوتے ہیں، اور کچھ اس کے ایسے تصورات ہوتے ہیں جو یونیک ہوتے ہیں لیکن زیادہ لیم لائٹ میں نہیں آتے۔ تو شہزاد صاحب ہمیشہ دونوں کو کتاب میں جگہ دیتے تھے۔ یعنی یونگ پر انہوں نے کتاب لکھی تو جہاں انہوں نے یونگ کے بنیادی تصورات جو ہیں، آرکیٹائپ ہے، کولیکٹیو انکانشس ہے، انٹروورٹ ہے، ایکسٹروورٹ ہے، وہ بات کی۔ وہاں انہوں نے جو یونگ کا تعلق اوکلٹ سے تھا وہ بھی زیر بحث لائے۔ اب یہ کام کم ہوتا ہے نفسیات میں، جو انگلش میں کتابیں لکھی جاتی ہیں ان میں بھی عام طور پر جو میجر تصورات ہوتے ہیں انہی پہ کنسنٹریٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح ابراہم میسلو، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہیومنسٹ سائیکالوجسٹ ہے، اور اس کی ہیرارکی آف نیڈ جو ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بالکل آخری زمانے کی کتاب ہے پیک ایکسپیرینس، اور آپ کو اس کا حوالہ انگلش میں جو کچھ میسلو کے بارے میں ہے اس میں بھی کم ملے گا۔ شہزاد صاحب نے جہاں اس کے ابتدائی تصورات کو اپنی تحریر کا موضوع بنایا، وہاں پیک ایکسپیرینس کو بطور خاص ڈسکس کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیک ایکسپیرینس میں میسلو جو بات کر رہا ہے وہ تخلیقی عمل کے بہت قریب ہے، تو وہ جو شہزاد صاحب کے اندر کا تخلیق کار ہے وہ ان پہلوؤں کی طرف جاتا ہے جن کو عام طور پر جو نفسیات کو سائنس یا ایک عقلی علوم سمجھتے ہیں ان لوگوں کی توجہ اس طرف کم جاتی ہے۔ یہی بڑا وجہ ہے کہ انہوں نے گرجیف پر لکھا اور شوماخر پر لکھا۔ ادروائز عام طور پر سائیکالوجی کی جو پاپولر بک آپ کو ملیں گی تھیوریز آف پرسنالٹی میں یا انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی میں یا میجر سائیکالوجسٹ اس طرح کی جو چھپتی ہیں اس میں آپ کو گرجیف کا ذکر نہیں ملے گا، اوسکوپنسکی کا ذکر نہیں ملے گا۔ تو یہ صرف ان لوگوں کو وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں جو بہت خاص دلچسپی ان کی اس علم میں ہوتی ہے۔ تو مجھے ظاہر ہے ایک تو میرا چونکہ اپنا سبجیکٹ تھا، اور سچی بات یہ ہے کہ شہزاد صاحب کی یہ تحریریں، کتابیں جو ہیں یہ میرے علم میں بہت اضافہ کرتی تھیں اور کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو آپ اس میں سب کچھ نہیں پڑھ سکتے، اور ہمارے ہاں عام طور پر جو ایکڈیمکس میں پڑھایا جاتا ہے وہ بڑی لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں، اور ہم وہی پڑھتے ہیں کیونکہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر دیتی ہیں۔ لیکن جب آپ کی دلچسپی اس سے آگے جاتی ہے تو پھر اردو میں اگر آپ کی رہنمائی کوئی شخص علم نفسیات کے پڑھنے میں کر سکتا ہے تو وہ شہزاد صاحب ہیں۔ اور یہ ایسا کام ہے جو میری ذاتی رائے میں اس کے پیرالل دوسرا کوئی آدمی
اردو میں موجود نہیں ہے جس نے یہ کام کیا ہو. اب آخر پہ مختصر سی بات ان کے اس میں انہوں نے بعض کتابیں ایسی بھی لکھی جو کسی شخص پہ نہیں ہے، جیسے انسانی ذہن کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے بنیادی طور پر 2 برین تھیوری کو اپنا موضوع بنایا ہے. اور اسی طرح انہوں نے بعض کتابوں کے تراجم کیے ہیں. تیسری دنیا کے مسائل اور سائنسی انقلاب، یہ ان کے مضامین کا مجموعہ ہے. اور اس جو انہوں نے تراجم کیے، جیسے آپ سوچتے کیوں نہیں، یہ بنیادی طور پر مضامین ہیں جو سائنٹیفک لاجک کو اور سائنٹیفک پروسیس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کے تراجم کم کیے جاتے ہیں. 9 مضامین کا یہ مجموعہ ہے. اسی طرح سائنس کے عظیم مضامین کے نام سے انہوں نے کتاب ترجمہ کی. اس میں 15 مضامین ہیں. آج اور کل سائنس کے آئینے میں، یہ ایسیموف کی کتاب ہے، اور ایسیموف ان کے دلچسپی کا بہت بڑا حوالہ رہے ہیں. تفصیل کی گنجائش نہیں ہے ورنہ میں کچھ عرض کرتا. اسی طرح انہوں نے طبیعیات میں اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم کا ترجمہ کیا، وقت کا سفر بگ بینگ سے بلیک ہول تک. اور انہوں نے ایک بہت، ہمارے ہاں تو بہت بعض حوالوں سے وہ متنازعہ ہو گئے ہیں، لیکن بہت بڑے فزکس کے آدمی ہیں، نوبل لاریٹ ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام کی کتاب آئیڈیلز اینڈ ریئلٹیز، ریئلٹی کا ترجمہ کیا ارمان اور حقیقت کے نام سے. اسلامی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ کا ترجمہ کیا، اقبال کے جو خطبات ہیں. ڈاکٹر اجمل کی کتاب کا میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا. تو یہ نثر کا ان کا کام ایسا ہے جو میرا خیال ہے کہ بعض حوالوں سے اگر، اور آپ اس کو نثر نگار کا تعصب سمجھ لیجئے، ان کے شاعری کے کام پر بھی فوقیت رکھتا ہے. آپ قیام پاکستان کے بعد 10 غزل کو بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنی جگہ پہ اختصاص رکھتا ہے. قیام پاکستان کے بعد جدید علوم پر لکھنے والے 10 لوگ آپ نہیں نکال سکتے. بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب نے شہزاد صاحب کی علمی شخصیت کے ایک بہت ہی اہم پہلو کو موضوع بنایا، اور بہت خوبصورتی سے اتنے سے وقت میں انہوں نے سارے کام کا ایک مکمل انہوں نے احاطہ بھی کیا، تعارف بھی کروایا. تو فی الواقع ہی ان کی جو یہ علمی کام ہے ان کی شاعری سے کسی صورت کم نہیں ہے. ہم اس کا موازنہ تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ اس کی اہمیت بہرحال ان کی غزل کے جیسے غزل اہم ہے، اسی طرح سے ان کا علمی کام بھی اہم ہے. تو گھر کی جو گواہی ہے وہ بھی بہت ضروری ہوتی ہے کسی بھی شخصیت کے لیے. تو گھر بہت بڑا حوالہ انسان کا ہوتا ہے، اس کے ریلیشنز اپنے بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں دوسرے رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے. تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ان کے فرزند ارجمند آج کی ہماری تقریب کے مہمان خصوصی جناب توصیف شہزاد صاحب کچھ باتیں ہمارے شیئر کریں ہمارے ساتھ. جناب توصیف شہزاد. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے بہت محبت سے ابو کو یاد کیا. آپ آئندہ بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں مطلب ٹھیک ہے بس. تھینک یو. ہاں بس آپ آئندہ بھی محبتوں میں انہیں یاد رکھیں. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا. بہت سی تالیاں توصیف صاحب کے لیے. اور انہوں نے بغیر الفاظ سے جو انہوں نے اپنی جذبات کا اظہار کیا وہ زیادہ ابلاغ اس کے اندر مجھے نظر آیا. تو یہ ظاہر ہے کہ اپنے والد کے ساتھ وہ ایک جو محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ اسی طرح کا ہوتا ہے. میں شیخوپورہ میں تھا تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب کی جو محبت ہے وہ مجھ تک پہنچتی تھی. ان کے ایک عزیز وہاں تھے تو عمران ہمیشہ ان کی باتیں کرتا، میرے ساتھ شیئر کرتا، اور ہم ان کو یاد کرتے، ان کی کتابوں کو پڑھتے، ان کے کام کو. تو
اب یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ یہ ہمارے پاس ادھر آ گئے ہیں ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، تو ان سے پھر یہ محبت کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ تو وہ ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ڈائریکٹر ہیں، ایجوکیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہے ہیں، بہت سے ان کے علمی حوالے ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی محترم جناب ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب، جناب وصیف صاحب، ارشد ندیم، میرے بہت پیارے دوست اور چھوٹے بھائی، بڑی محبت کرتے ہیں، اور بہت محترم خواتین و حضرات، اتنی اچھی باتیں، میں تو ابھی تک ڈاکٹر جواد جعفری کی باتوں کے سحر میں گم ہوں۔ اس پر سے امجد طفیل نے عالمانہ تقریر جھاڑ دی، اس نے اور مجھے پریشان کر دیا کہ کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہا۔ میرا تعلق شہزاد صاحب سے بس اس مصرے کے طور پر رہا ہے کہ کعبے سے ان بتوں کو بھی نسبت دور کی۔ کل 3 ملاقاتیں ہیں میری پوری زندگی میں، لیکن میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں اب بھی ان کے شاعری کے حوالے سے۔ پہلی ملاقات، وہ آپ کے سامنے خوبصورت تصویر بیٹھی، اسی شکل کے تھے اس زمانے میں، اور خوبصورت پینٹ اور ٹائی لگاتے تھے۔ 1965 کی بات یا 66 کی بات ہے، میں 2nd ایئر کا طالب علم تھا۔ یہ پاکستان کونسل آف آرٹس کے شاید ڈائریکٹر تھے، ہاں ریزیڈنٹ ڈائریکٹر لاہور کے تھے۔ تو اس زمانے میں شاید کوئی ملکہ آ رہی تھی برطانیہ کی، مجھے بہت پرانی باتیں 65 سے لگائیں 35 سال ایک اور 25 سال یہ 60 سال 50 سال پرانی بات ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دنوں کی بات نہیں۔ تو وہ میں نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا، اور ایک جیسے کرش ہو جاتا ہے کسی کو، مجھے شہزاد صاحب سے کرش ہو گیا تھا۔ میں اسٹوڈنٹ تھا، ایک خوبصورت آدمی گورا چٹا ادھر سے ادھر پھر رہا ہے، ہمیں کالج والے لائے تھے کہ جی استقبال کرنا ہے، ابھی بھی ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا کہ کالجوں سے بچے پکڑ کے لائے جاتے تھے بھوکے پیاسے، بادشاہ کا استقبال ہو رہا ہے، ابھی بھی ہے۔ بھٹو صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے، مشہور شہید کو، کہ انہوں نے ان چکروں سے ہمیں تھوڑا بہت نجات دلائی ہے۔ کبھی کبھی ہو جاتا ہے یہ، لیکن وہ اب بہت تواتر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس زمانے میں ایوب خان کا دور تھا۔ تو ایک تو میں نے وہاں ان کو دیکھا اور بڑا مجھے اچھے لگے وہ، یہ پہلی ملاقات ہے دور سے۔ دوسری ملاقات البتہ بڑی اچھی ہوئی، یہ بات ہے 1969 کی، بہت پرانی بات ہے۔ سجاد باقر رضوی مرحوم میرے استاد بڑے محبت کرتے تھے مجھ سے، میں، سعادت سعید، اجمل نیازی، حسن رضوی مرحوم، ہم لوگوں کو وہ ان کے حلقے میں تھے، ان کے بیگ پکڑ کے ہم ساتھ اس زمانے میں رواج تھا طالب علم بیگ پکڑ کے ساتھ چلتے تھے۔ تو باقر صاحب کے بیگ کو کبھی حسن رضوی، کبھی میں، کبھی ہم انہیں بیگم تک چھوڑنے جاتے تھے، اور شام تک ان کے پاس بیٹھتے تھے۔ چائے پانی کا خرچہ بھی ان کے حساب میں ہوتا تھا، اور شام کو ٹی ہاؤس میں بھی جب چائے پیتے تھے تو خرچہ باقر صاحب ہی دیتے تھے، یا تبسم کاشمیری صاحب۔ تو یہ ہمارے استاد تھے۔ آج کل کے استاد تو کہتے ہیں کہ لاؤ کچھ ہمیں دو، وہ زمانے گئے، اب بہت اچھے دور تھے۔ تو وہاں پر ایک پرچہ ہوتا تھا ایم اے اردو میں، شاید اب ہے یا نہیں ہے، انگریزی تنقید کا، وہ سجاد باقر رضوی پڑھاتے تھے۔ اس میں لان جائنس اور ارسطاٹل یہ لوگ ہوتے تھے۔ تو لان جائنس کم وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، تو باقر صاحب مجھے کہتے تھے تم ایک دن شہزاد صاحب باقر صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی بہت دوستی تھی کہ میں ادھر آؤ بھائی مظفر، یہ ان سے میں تمہیں نہیں سمجھا سکا، یہ سمجھائیں گے، اور میں پھنس گیا۔ طالب علم تو چلتے پھرتے بات کر جاتا ہے۔ شہزاد صاحب نے کہا جی آپ کل مجھے ملیں، اور ٹی ہاؤس میں ملیں، اور دن کے وقت ملیں اور شام کو نہیں۔ شاید ایگل سائیکل میں بھی ملازم رہے ہیں، ایگل سائیکل میں ان کا دفتر تھا، ہاں ٹی ہاؤس کے بالکل ساتھ ایگل سائیکل ہوتی تھی، بورڈ لگے ہوتے تھے، بورڈ میں چلا گیا وہاں۔ یقین کریں 11 بجے مجھے اوپر ایک ٹی ہاؤس کے اوپر بھی جگہ ہے جہاں وہ مجھے اوپر لے گئے، وہاں چائے منگائی، 6 یا 5 گھنٹے مجھے انہوں نے روکے رکھا، اور جب میں وہاں سے نیچے اترا تو مجھے لان جائنس پر ابھی بھی لیکچر دلوایا، میں 1 گھنٹے کا دے سکتا ہوں۔ یہ میری ان کی دوسری ملاقات، اور اس کے بعد پھر کوئی ملاقات نہیں، لیکن ان کے مجموعہ پڑھے، سارے دیکھے، اور لیکن ان کی شخصیت کی جو بات مجھے اچھی لگی کہ ان سے زیادہ سمپل آدمی کوئی نہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ، چھابڑی والا ہو، چپڑاسی ہو، آپ نے فرمایا تو بالکل صحیح فرمایا، ہر ایک سے۔ اور شاعری کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں
کہ ان سے بڑا عالم متبحر کوئی نہیں ہوا شاعر، عالم متحبر تھے وہ، اس سے اتنا علم تھا ان کے پاس، فلسفے میں ہمیں، نفسیات میں ہمیں، اس زمانے میں جب کوئی پڑھ ان مضامین کو چھوتا تھا۔ امجد طفیل نے بہت اچھی باتیں کی، انہی باتوں کے ساتھ میں بات کو اپنی ختم کرتا ہوں، اور ہم سننے کے متمنی ہیں جناب، یہ بھی عالم متبحر ہیں ہمارے زمانے کے جناب خوشی، تو ان کو سنیے آپ۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں جو ایک علمی انکسار، میں اسے کہتا ہوں، جو انکسار علم کی کثرت سے آتا ہے، وہ ڈاکٹر مظفر عباس صاحب کے ہاں مجھے ہمیشہ، اور ابھی بھی میں نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا یہاں مہمان خصوصی کی نشست پہ۔ یہ جو وہ جدوجہد وہ اور ہے جو میں ان کے کمرے میں نے جو کوشش کی تھی ان کو قائل کرنے کے لیے۔ صاحب صدر کی طرف آتا ہوں کہ سب رنگ چھپا کرتا تھا، سب رنگ ڈائجسٹ، تو اس میں وہ اس مہینے کی خاص کہانیاں ہوا کرتی تھیں، تو وہ اس پہ لکھا ہوتا کہ سب رنگ کی منتخب کہانیاں اردو ادب کا عطر ہے۔ تو جو سب سے زیادہ ان کو اچھی کہانی لگتی تھی نا، تو وہ کہتے تھے کہ اس کو پڑھیے اور خالق کائنات کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے آپ کے لیے کوئی اور وقت چنا ہے، اور ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وقت چنا ہے کہ ہم ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کے عہد میں جی رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور صدارتی خطبہ سنائیں۔ مجھے بہت ہی خوشی ہے اس بات کی کہ آج ان کی سالگرہ کے موقع پر مجلس میں ان کے بارے میں اہتمام کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی زندگی کا آخری دن بسر کیا۔ بہت اچھا۔ یہ بھی خوشی ہے کہ جن لوگوں نے گفتگو کی انہوں نے ان کی جو متنوع پہلو تھے ان میں سے کسی نہ کسی پہلو کو بطور خاص اجاگر کیا۔ مجھے ان کے ساتھ ایک طویل عرصے تک ملنے جلنے کا اتفاق ہوا، مشاعروں میں ان کے ساتھ پڑھنے کا اتفاق ہوا، اور آخری زمانے میں ان سے کہا کرتا تھا کہ شہزاد صاحب، میں آپ کی سلامتی کے لیے از روئے خود غرضی دعا کرتا ہوں کہ کچھ لوگ تو موجود رہے ہیں جن سے بات کرنے کا، کچھ سننے کا لطف آتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے وہ بہت ہی میرے دل کے قریب تھے، اور وہ بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ ان کی شخصیت میں یہ جتنی جہتیں آج زیر بحث آئی ہیں، ان میں سے بعض بالکل متضاد بھی ہیں۔ ان کی علمی سنجیدگی اور روزمرہ کی زندگی میں ان کی بالکل بے تکلفی، اور میں نے یہ محسوس کیا ہمیشہ کہ جیسے کہ امجد طفیل صاحب نے، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ گورڈجیف پر اور وسپنسکی پر اور ارمان اور حقیقت اور نفسی طریقہ علاج میں مسلمانوں کا حصہ، یہ سب کتابیں انہوں نے مجھے خود دی تھیں، آج تک میرے پاس ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان چیزوں کی طرف اشارہ ضرور ہونا چاہیے، تو امجد طفیل صاحب نے بہت خوبصورتی سے ان کی اس جہت کو واضح کر دیا، اور دوسری جہت کو صادق جمیل صاحب نے اور جواز جعفری صاحب نے ان کی بے تکلفی اور فاصلہ نہ رکھنے کا جو ان کی طبیعت میں ایک چیز تھی فطری، کوئی فاصلہ نہیں رکھتے تھے اپنے جونیئر موسٹ جو ساتھی ہوتے تھے ان کے ساتھ۔ بلکہ بعض اوقات میں نے محسوس کیا کہ کچھ جونیئر لوگ جو ان سے بہت جونیئر تھے، ہم سے بھی جونیئر تھے، وہ صرف شہزاد صاحب کی اس بے تکلفی کی وجہ سے ان سے بھی واحد کے صیغے میں گفتگو کرتے تھے، مجھے ہمیشہ گراں گزرتی تھی، اور میں محسوس کرتا تھا کہ انہوں نے اگر یہ فاصلہ ہٹایا ہے تو جو آدمی ہے اس کو تو احساس ہونا چاہیے کہ ایک فاصلہ موجود ہے۔ وہ جو ہے نا جی کہ ہم نفسی سے آدمی، ہم سر ہم نشیں نہیں،
صحبت روز و شب میں ہے فصل 1000 سال کا. تو ان کی ساری بے تکلفی کے باوجود مجھے ہمیشہ ان کی یونیک شخصیت کا احساس رہا، اور یہ ان کئی نسلوں کے ساتھ ان کی یہ بے تکلفی رہی. اور اس کی اتنی چیزیں ہیں، اتنی ہیں، اگر ان کی علمی اس پہ آئیں، شعری اس پر آ جائیں کہ آپ گفتگو کرتے چلے جائیں، ختم ہونے والی باتیں نہیں ہیں. ان کو میں نے پہلی مرتبہ قریب سے 1960 کے قریب دیکھا. میں اس وقت اورینٹل کالج میں پڑھتا تھا، تو وہاں ایک روایت تھی کہ ایوان اساتذہ جو اسٹاف روم ہے، کوئی بھی اگر نمایاں شخصیت آتی تھی تو وہاں اس کو بلایا جاتا تھا. ہم نے فیض صاحب کو بھی وہاں سنا، تو شہزاد صاحب کو بھی بلایا گیا. تو اور میں نے پہلی دفعہ قریب سے ان کو دیکھا اور ان کی غزل ان کی زبانی سنی، اور اسی وقت سے وہ جو ذہن پر جمی، تو آج تک اس کے وہ اشعار جو ہیں، وہ جیسے جواد جعفری نے کہا، وہ ذہن پر جمے ہوئے ہیں. وہ شعر، وہ غزل ان کی کچھ یوں تھی کہ آتی ہے میرے کان میں پھر پاؤں کی آہٹ، دروازہ دل کس نے کھلا دیکھ لیا. کس نے کھلا دیکھ لیا ہے، شاید اسی باعث ہوئی پتھر میری آنکھیں، جو کچھ کہ مجھے دیکھنا تھا دیکھ لیا. یہ ان سے ہم نے وہاں سنی، اور اس کے بعد ان کا کلام پڑھتے بھی تھے، مشاعروں میں انہیں سنتے بھی تھے. اور ان کی غزل میں ہمیشہ میں نے یہ محسوس کیا کہ پورے کلاسیکی در و بست کے ساتھ، یعنی زبان کے معاملے میں میرا خیال ہے جتنی ریاضت انہوں نے کی تھی بہت کم لوگ کرتے ہیں. اردو کی بہترین محاورے اور بہترین اس کا جو نشست ہو سکتی ہے الفاظ کی، اس کی لطافتوں سے، باریکیوں سے وہ بہت اچھی طرح واقف تھے. اقبال جیسے کہا گیا ان کے وہ آئیڈیل تھے، لیکن انہوں نے داغ کو بھی اسی انہماک سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ داغ کے ہاں انہیں جو محاورہ وہ جو چاہتے دیکھتے تھے اور یہ ہر شخص کے اندر جو بھی کمال ہوتا تھا اس کا اعتراف کرنا ان کی طبیعت میں شامل تھا. چھوٹا ہو، بڑا ہو، کوئی چھابڑی والا ہو، لیکن اگر اس میں کوئی بات ہے تو شہزاد صاحب اس بات کی داد دیتے تھے. اور دوسری طرف یہ بھی ان میں کمال تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا نامور آدمی ہو، اس کی شخصیت میں اگر کوئی ایسے پہلو پائے جاتے ہیں تو وہ اسے مروب بھی کبھی نہیں ہوتے تھے. اس کے معاملے میں بھی وہ بالکل دو ٹوک ہوتے تھے. ایک مرتبہ ہم اکٹھے خلیج میں یعنی قطر میں اور دبئی میں ایک ہفتہ رہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس سفر میں ساتھ لے جانے کے لیے شہزاد صاحب نے میرے بارے میں کہا تھا کہ ان کو لے کے چلے، اور انہوں نے مجھے بہت پریس کیا کہ تمہیں چلنا ہے. تو میں گیا تو انتظار صاحب کو اس سال ملا تھا وہاں قطر کا ایوارڈ. تو انہوں نے کہا کہ شہزاد صاحب پر جو مضمون ہے وہ خورشید پڑھے گا. تو میں نے وہاں پڑھا. میں اور شہزاد صاحب ایک ہی کمرے میں رہے اس پورے ہفتے میں، قطر میں بھی اور دبئی میں بھی. اور ان کی طبیعت میں جو کچھ کیفیتیں تھیں وہ آپ ان کے ساتھ رہ لیں، ان کے ساتھ سفر کر لیں، کبھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مختلف شخصیت ہے. وہ اتنے اصل تھے، اتنے جینون تھے کہ کسی حالت میں یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اب قریب سے دیکھنے پر پتہ چل رہا ہے کہ یہ باتیں اس میں نہیں ہیں. تو ان دنوں میں اور جو ان کا بے تکلفی کا انداز بہت سے دوستوں نے بتایا، مثلا وہاں ایک ڈاکٹر جہاں آرا صاحبہ ایک خاتون تھیں، وہ ایک نشست اپنے گھر کرتی تھیں،
اور اس میں شعراء کو تحفے دیے جاتے تھے، کسی کو گھڑی، کسی کو قلم، کسی کو کچھ۔ میرے ایک عزیز چونکہ شارجہ میں تھے، وہ مجھے اس دن وہاں لے گئے، تو میں واپس آیا ہوں تو شہزاد صاحب مجھے دیکھتے کہتے وہ تو کتنے چلا گیا سی، یہ تھے گفٹ ملتے رہے۔ اچھا، اور ایک بڑے معروف شاعر کے بارے میں کہنے لگے یار یہ کی چیز ہے۔ میں نے کہا کیوں شہزاد صاحب کی ہویا؟ وہ بھائی علی سردار جعفری دے بارے چ لفٹ دے وچ اسی چڑھے ہیں تے انہیں گلاں شروع کیتیاں نے اودے خلاف، انہوں بڑیاں گالاں کھڑدا رہا ہے۔ تیجے چوتھے فلور تے لفٹ کھلی ہے تے علی سردار اندر آ گیا، انہیں فٹافٹ اودے گوڈے پھڑ لے۔ ایک ہی چیز ہے، میں تے دے نال گل نہیں کرنی آئندہ۔ اچھا ہاں بڑا اچھا۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بڑے ہی شدید دل کے حملے سے گزرے جس میں کلینکل ڈیتھ ہو گئی کراچی جب وہ گئے تھے آرٹس کونسل کے اس میں۔ لیکن کمال یہ تھا کہ میں نے ان کی طبیعت میں کبھی خوف نہیں دیکھا، کبھی خوف نہیں دیکھا۔ نہیں مطلب یہ کہ کبھی طبیعت میں کوئی وہم، کوئی وسوسہ، کوئی خوف، کوئی احتیاط کچھ نہیں تھا۔ میرے ساتھ تو کئی مشاعروں پر سفر میں بھی ہم اکٹھے گئے، تو میں ذرا سست آدمی تھا، میں کہتا تھا یار میں شہزاد صاحب آج میں نہیں جاؤں۔ وہ ٹیلی فون پہ کہتے نہیں میں آ رہے ہیں تو چلنا ہے۔ اچھا، وہ ان کو توصیف صاحب کو بطور ڈرائیور بھی ساتھ لاتے تھے۔ سیالکوٹ میں مشاعرہ ہوا اور ان کی طبیعت میں بے تکلفی ایسی تھی، وہ آئے، جوہر ٹاؤن میں میں رہتا تھا اس زمانے میں، آ کر تو اوپر کی منزل میں میری وہ اسٹڈی تھی، اس میں ایک بیڈ بھی تھا، اوپر آ کے کہتے ہیں میں تھوڑی دیر سونے لگا، بو شرٹ اتار کے مجھے دی، کہنے لگے انہوں استری کرا دے۔ اچھا، اور وہ آرام سے لیٹ کے سو گئے۔ اس کے بعد یہ توصیف صاحب نے گاڑی چلائی، وہاں گئے، وہاں سے اگر رات کو 1:30 بجے 2 بجے بھی فراغت ہوئی ہے تو ان کا مقصد بس نکلیے۔ اچھا، میں نے دیکھا نہیں انہیں کہ کبھی تھکتے ہوں یا کبھی یہ سوچتے ہوں کہ بھئی میرے اتنی طبیعت خراب رہ چکی ہے، کہیں زیادہ سٹرین سے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ہم اسلام آباد کے مشاعرے میں گئے تو ہم اس سے ڈیوو کی بس سے واپس آ رہے تھے، وہ بالکل ٹائم تنگ ہو گیا تھا تو تھوڑا سا تیز چلنا پڑا، تو شہزاد صاحب جب بس میں بیٹھے تو ان کو بہت سانس چڑھا ہوا تھا اور بات کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، مجھے پتہ ہی تھا ان کے بیک گراؤنڈ کا۔ میں کہا شہزاد صاحب سے، انہوں نے اشارے سے کہا نہیں ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ 10 منٹ کے اندر بالکل اسی طرح پھر انہوں نے چیک کرنا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کی طبیعت میں زندگی اپنے ایسنس کے ساتھ موجود تھی، اور موت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی جس کو آپ کہتے ہیں خوف، وہ ان کے ذہن پر بالکل طاری نہیں تھا۔ یہ جتنے ان کے علم کی بات چیت ہوئی ہے، ہمیشہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے علم سے بڑے تھے۔ وہ علم کے مرکب نہیں تھے، علم کے راکب تھے۔ باقی ان کی شاعری کے اندر جتنے رنگ ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے غزل کو منقلب کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے علمی حقائق کو غزل میں وہ کیا ہے اور اس کی غزلیت کو برقرار رکھا ہے۔ مثلا ان کے آغاز ہی کے زمانے میں ذہن کے تاریک گوشوں سے اٹھی تھی ایک صدا، تاریک گوشوں سے اٹھی تھی ایک صدا،
میں نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ جو نفسیات کی پرتیں ہیں، جو تحت شعور ہے اور لاشعور ہے، اور اس کے اندر کیا ہے اور کتنا مختلف ہے اس سے ظاہر کا آدمی، اس شعر میں سب انہوں نے سمو دیا ہے۔ ان کی وہ غزل بھی اس زمانے میں ہمیں بہت ہی آنٹ کرتی تھی، مدتوں میں کہیں سیکھا ہے یہ فریاد کا فن، اور گھٹا کہتی ہے کاغذ کے لبادے نہ پہن۔ اب دیکھیں اس میں کاغذی پیران کا اور ہر ایک کی مدتوں میں کہیں سیکھا ہے یہ فریاد کا فن، اور گھٹا کہتی ہے کاغذ کے لبادے نہ پہن۔ کیا ہوئے اشک جو پت جھڑ میں بہائے میں نے، مل گیا پھر سے درختوں کو لٹایا ہوا دھن۔ اور یہ شعر دیکھیں اس کا کہ کیا اسے تیز ہوا کا کوئی اندازہ نہیں، جس نے دیوار سمجھ رکھی ہے اپنی چلمن۔ اچھا پھر یہ بعض اوقات یہ میں نے بہت اہم شعراء کے ہاں یہ چیز دیکھی ہے کہ جب وہ تشبیہ قائم کرتے ہیں تو آپ وجہ تشبیہ ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ اب ان کا مثلا ایک شعر ہے کہ جیسے منہ بند کلی رات کے ویرانے میں، جیسے منہ بند کلی رات کے ویرانے میں سانس لینا مجھے دشوار ہوا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کے اندر جو لنک ہے وہ انہوں نے جو فاصلہ چھوڑ دیا ہے، آپ دیکھیے فنی اعتبار سے کتنا کمال ہے۔ جو ڈوبنا ہے تو پھر ڈوبنے سے کیا ڈرنا، جو ڈوبنا ہے تو پھر ڈوبنے سے کیا ڈرنا، سمندروں کے بھی اب درمیان چلا جائے۔ بے خوفی۔ مجھے یقین ہے محبت اسی کو کہتے ہیں کہ زخم تازہ رہے اور نشان چلا جائے۔ کیا کمال کا شعر ہے۔ سچ یہ ہے کہ ہوتی ہیں اندھیرے کی بھی آنکھیں، اور اس کا ثبوت آپ کی آنکھوں کا یہ دل ہے۔ تو یہ تو ختم ہی نہیں ہو سکتا۔ تو بیک وقت ایک شخص میں اتنی برجستگی بھی ہو، اتنی بے تکلفی بھی ہو، اتنی محفل آرائی بھی ہو، اتنی جملے بازی بھی ہو، اور اس قدر سنجیدگی کے ساتھ علمی مطالعہ بھی ہو۔ یعنی انہوں نے کہیں لکھا بھی ہے کہ فزکس کو پڑھتے ہوئے بھی مجھے وہی لطف آتا ہے جو شاعری کو پڑھتے ہوئے آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ لیکن اس کے لیے جیسے چائے اور کافی کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ایسے اس کا بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ ایک بڑے جامع صفات شخصیت تھی جو میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی منفرد اور بے مثال لوگوں میں سے تھے۔ میں ذاتی طور پر تو انہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک دفعہ ہمیں جدہ کے ایک مشاعرے میں اکٹھے یہاں سے روانہ ہوئے، ہوائی جہاز میں گفتگو کرتے رہے، تو انہوں نے کسی بڑے نازک موضوع پر کہا کہ یار فلاں صحابہ کرام میں سے فلاں شخصیت کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، ایسا ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا۔ میں نے کہا جی دیکھیے، زندہ آدمی جب تک زندہ ہے اس کے امکانات ختم نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بڑے پرجوش انداز میں چٹکی بجا کے کہا پوائنٹ آف دا ڈے۔ اچھا ہم جدہ پہنچے تو مشاعرے کے بعد منتظمین نے مدینہ منورہ جانے کے لیے انتظام کیا ہوا تھا۔ تو میں اور شہزاد صاحب اور سرشار صدیقی اور ایک دو اور شاعر ہم وہاں گئے۔ تو سب سے زیادہ
معمر تو سرشار صاحب تھے اور دوسرے نمبر پر شہزاد صاحب تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم یہاں آتے جاتے رہتے ہو، پہلے بھی تمہیں موقع ملتا ہے، اب اس میں تمہاری جو ہے وہ ہوگی گائیڈنس، ہم تمہارے پروگرام کے مطابق چلیں گے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں نے بھی جو اتنے بزرگ تھے، میں نے جس طرح سے چاک آؤٹ کیا بالکل پوری طرح اس کے مطابق چلتے تھے. کبھی انہوں نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. تو بہت بے شمار یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں اور میں ان کو کسی طرح کور نہیں کر سکتا. مجھے وہ جن لوگوں کی وفات پر بالکل ذاتی نوعیت کا صدمہ ہوا ہے، ان میں سے ایک تو عرفان صدیقی صاحب تھے، ایک شہزاد صاحب تھے اور ایک توصیف توسف صاحب تھے. تو بس ان کے لیے جب میں نے سنا کہ آج یہاں پر یہ تقریب ہو رہی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ شہزاد صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جن کو بار بار یاد کیا جانا چاہیے، جن کی مختلف جہتوں پر الگ الگ نشستیں ہونی چاہیے اور جن کے کمالات کا ہمیں مسلسل اعتراف کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا.